رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس بات کو یوں بیان کیا کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک عام صدقہ ہے، اور رشتہ دار پہ صدقہ کرنا صدقہ اور صلہ رحمی دونوں ہیں. تو رشتہ دار پہ خرچ کیجئے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیجئے، یہ سب سے پہلے مستحق ہے. آج ہم کو خرچ کرنے کا جذبہ جاگتا بھی ہے تو غیر رشتہ داروں کو کرتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں، وہ بہت پیسے ویسے فلاں فلاں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پریشان حال ہے، پریشان ہے، بیوی نے بھاپ دیا شوہر پریشان ہے کچھ وجہ سے. کہا کیا بات ہے ابو ایوب، آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں. تو کہا مال اتنا جمع ہو گیا، یہ مال کا جمع ہونا مجھے پریشان کر رہا ہے، کیونکہ صحابہ خرچ کرنے کے عادی تھے. تو ان کی بیوی نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے، کر لو جاؤ. بیوی سمجھ گئی کہ حل کیا ہے، حل یہ ہے کہ شوہر خرچ کریں گا سکون ہو جائیں گا. نکلے خرچ کر کے آئے. جب خرچ کر کے آ گئے تو بیوی نے کہا کتنا خرچ کیا آج؟ تو کہا 32,000 درہم خرچ کیا. بہت اچھا کیا. کہا کہ اس میں خرچ کیا؟ تو کہا رشتہ داروں میں. تو کہا یہ اور اچھا کام کیا. تو بیوی بھی کیسی ہے دیکھیے، کہہ رہی رشتہ داروں میں خرچ کر چکا ہے زیادہ ہے نا. آج اگر سمجھ لیجیے کوئی شوہر بول رہا مجھے بہت پریشانی ہو رہی، کیوں؟ وہ پیسے بہت ہو گئے. تو بھی بولیں گے میرے کو دے دو. آپ پاگل ہو گئے، آپ خرچ کرنے کی بات کر رہے، آپ کا دماغ جگہ پہ تو ہے نا، اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ہم. چلو ادھر لاؤ. نہیں بھائی وہ بیگم مجھے خرچ کرے بغیر سکون نہیں آنے والا. تو بولی کرو، لیکن تمہارے رشتہ دار میں کرے نا تو دیکھو میں کیا کرتی تھی. کہیں بھی دینا لیکن تمہارے بھائیوں کو نہیں دینا، کس کو بھی دو، تم ان کو مت دو، وہ فلاں فلاں فلاں. ایسے کون سا انسان دنیا میں جس نے برائی نہیں مجھے بتائی؟ جن کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ہیں تو ان کی برائی زیادہ دکھ کر آتی ہے. ہر انسان میں کچھ نہ کچھ برائی ہے ہی بائی ڈیفالٹ. ہم ایسے کل بنی آدم خطا، آدم کی اولاد خطا کاری ہے. لیکن جو نزدیک ہوتے ہیں نا ان کے برائیاں زیادہ نظر آتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ برائیاں ایک دوسرے کی نظر شوہر اور بیوی کو آ جاتی ہے سب سے پہلے. اس لیے کہا معروف طریقے سے رہو بیوی، سب سے نزدیک لوگ ہیں نا. اس کے بعد کس کی برائی سب سے زیادہ نظر آتی ہے؟ آپس میں بھائیوں کی. تو آئیں گی نا ساتھ رہیں گے. تو جب دور جس کو نہیں دکھتی آپ کو برائی تو اچھا سمجھ رہا اس میں بھی ہے ہر انسان. لیکن پہلے اگر مدد کے مستحق ہے آپ کی تو آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کے رشتہ دار. اس میں سب سے پہلا حق آپ کی بیوی کا، بیوی بچوں کا پہلا حق یاد رکھیں. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، میرے پاس 1 دینار ہے کیا کروں؟ تو کہا انفق علی اہلک، اپنے بیوی پہ خرچ کر. کہا ایک اور ہے، اب اس کو کیا کروں؟ تو کہا انفق علی ولدک، اپنے بچوں پہ خرچ کر. کہا ایک اور ہے. تو کہا اپنے نفس پہ خرچ کر. کہا ایک اور ہے. تو کہا اب تو جانتا ہے کیا کرنا ہے، مطلب اب صدقہ کر دے. تو بیوی پہ خرچ کر، بچوں پہ خرچ، نفس پہ خرچ کر، باقی صدقہ کر. اور صحابہ کی زندگی نہیں ملتا، اپنے آپ پہ خرچ کرتے، اس سے زیادہ جو ہوتا بھیج دیتے. لیکن ہمارے پاس ایشو یہ پرابلم یہ ہے کہ جو حدیث میں اپنے نفس پہ خرچ کرنے کا بیوی بچوں پر، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہمارے پاس. ابھی 10,000 کما رہا تو 15 تنخواہ ہونے سے پہلے 15 کے خرچ کا پورے پلاننگز ہو گئے. پردے بدلنا، ہینڈ سیٹ بدلنا، یہ بدلنا، صوفہ نیا، یہ نیا گاڑی چینج کرنا ہے. مطلب 15 ہوئی نہیں تو ابھی پلاننگ پورے. اب 15 سے 20 ہو تو اس کی پلاننگ ہے 20 سے. اور حالت یہ ہے کہ کروڑوں کما کے بھی، کیونکہ اس کی بھی پلاننگ ہے خرچ کر. تو ایک لمٹ بنائی ہے، سرٹن لمٹ. 1 دینار تھا تو کہا بیوی کے لیے، 1 دینار تھا بچوں، 1 دینار اپنے لیے. اب 1 دینار تو جاتا فان تابصر حدیث میں، آپ تیرے کو معلوم کیا ہوشیاری کرنا ہے، اب خرچ کرنا ہے تو چلے گا خرچ کر. سمجھے آپ بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز. تو رشتہ داروں پہ سب سے پہلے آپ کو خرچ کرنا یاد رکھیے، یہ پہلے حقدار. دوسرا یتیم، ٹھیک ہے، خرابات دار کے بعد یتیم آتے. یتیموں کا دوسرا حق یاد رکھیے ہمارے مال میں، اس لیے کہ یتیم دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے، اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے. اس لیے قرآن میں 2 چیزوں کے بارے میں بڑا آیا، کھانا کھلاؤ، بھوکے کھانا کھلاؤ. بھوکے کھانا کی تو بھوک کے بعد کیا ہے؟ موت ہے. اور یتیم کا حق دو، چونکہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد. یتیم کی کیا یتیمی ہوتی ہے، اس کی کیا کمزوری ہوتی ہے، میں ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ تو یتیمی کیا ہوتی ہے. یتیم کو پتا یتیمی کیا ہوتی ہے. ایک مثال دے سکتا ہوں صرف سمجھنے. میں باہر یا میرا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کو چھیڑ دیتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے؟ ابھی رک جاؤ، میں اپنے باپ کو بلا کے ابو کو بلا کے لاتا. لیکن یتیم کچھ بھی نہیں بولتا، اس کو معلوم پیچھے کوئی بھی نہیں اس کی. سمجھا؟ اس کی یتیمی، اس کی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ مالدار بھی ہے تو یتیم پریشانی اس لیے کیوں یتیم ہے، اس کو کوئی سپورٹر نہیں. یاد رکھیے یتیم کا بڑا ہے، اسی لیے بار بار بھوکے کھانا کھلاؤ، یتیم کا ادا کرو. کیوں؟ اس لیے یتیم سب سے کمزور فرد ہوتا ہے سوسائٹی، اس لیے اس کی مدد کرنا ہے. تو یتیم اپنے خاندان کے یتیم، دوسروں کے یتیم، سماج کے یتیم، انسانیت میں کہ تو یہاں یتیم مسلم یتیم نہیں ہے، آرفن مسلم آرفن نہیں ہے، کوئی بھی آرفن جو دنیا میں اس کی خاندان کا یتیم سب سے پہلا مستحق، پھر آپ کی کمیونٹی کا یتیم دوسرا مستحق، آپ کے شہر کے یتیم اور آپ کے اطراف میں دوسرے مذاہب میں جو ان کی مدد کیجئے، یتیم خانے ان کی کفالت کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنا جنت میں ایسے ہوں. اور اشارہ کیا حدیث میں اپنی انگلیوں سے اتنے نزدیک، جیسے 2 انگلیاں نزدیک ہوتی نا، اتنے نزدیک یتیموں کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے. یتیموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق اور وہ مقام ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر عید کی نماز کے لیے لے گئے، چونکہ ان کے والد نے راستے سے آپ جا رہے تھے. نعمان رضی اللہ عنہ کہا نعمان تم نماز کو جاؤں گی کل عید کی؟ تو کہا میں تو یتیم، میرے والد نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے، اپنی زوجہ سے کہا اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اور اس کے بعد اپنے کاندھے بٹھا کر لے گئے. تو یتیموں کو وہ حق، آرفنز کو وہ رائٹ ملے اسلام میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تک بیٹھے یتیم ہی تو یتیم حق ہے ان کا. ڈھونڈیے نہیں ہے آپ کے اطراف تو دیجیے ان کی مدد، اور مالدار بھی ہو یتیم تو بھی مدد کیجیے. کیسے؟ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس کی ہیلپ کیجیے. چونکہ پیسے والا ہے
لیکن پھر بھی اس کو گائیڈنس تو چاہیے نا. چھوٹا بچہ ہے کیا سمجھتا ہے اس کو, سمجھے, یتیم. تیسرا بیوہ. بیوہ اس لیے کہ بیوہ عورت جو ہے یہ کمزور عورت عمومی اعتبار سے ویسے ہی کمزور ہے کمانے کے معاملے میں, اور اس پر بیوہ ہو جائے مطلب شوہر کا سہارا نہ ہو, اس کی مدد کیجیے. ہم نے یہ قصے تو سنے, کہانیاں تو بولی, واقعہ سناتے ہیں, فلاں عورت برائی کرتے پکڑے گئی, فلاں عورت نے 10-20 روپے کے لیے برائی کی, منہ کالا کیا, فلاں ہی کیا. لیکن بیک گراؤنڈ سٹوریز کبھی سنی ہے آپ نے؟ اس کے پیچھے کی کہانیاں کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ ان کی حقیقتوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ صرف پکڑنے کے لیے آپ نے تو گروپ بنا دیا, ان کی ہیلپ کے لیے کیا کیا آپ نے؟ جو مجبوریاں ان کو نکال رہی ہے اپنے گھروں سے, وہ مجبوریوں پہ تو کچھ نہیں کیا, خالی ان کے عمل کو ایسا کر رہی بیوہ عورتیں. یہ کیا ہے؟ ان کے لیے سسٹم بنائیے. یہ سسٹم ہونا چاہیے ہمارے سماج میں کہ سب سے پہلے بیوہ ہو تو اس کے نکاح کا انتظام. اب اللہ رحم کرے, اب کہاں تک اور کون سے ایشو سے بات کی, کوئی سسٹم ہی نہیں. پہلے تو کماریوں کی نکاح کا مسئلہ ہے, تو اس کو بیچاری کو کہاں سے کوئی شوہر, اس کا کوئی سسٹم. تو اب تو زندگی بیچاری نے بیوہ کی گزارنا ہے, اور ہیلپ کا بھی سسٹم نہ ہو تو یہ کہاں جائیں گے. چوتھا یاد رکھیے, مسکین غریب, مسکین لوگ, پیسہ نہیں. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اس کے پاس اتنا مال نہیں جتنے میں اپنی زندگی چلا سکتا ہے, ایک نارمل لائف. کہ تو آج ہم نے اتنا سٹینڈرڈ ہائی کر دیا لیونگ کا, کیوں کتنا بھی بولو تو میں مسکین ہی رہتا ہوں پھر, کیونکہ کھانا ہے, اور کھانا تو عام بات ہے, میٹھا کھائیں اس کے بعد, میٹھا تو عام بات ہے, ٹھنڈا کھائیں اس کے بعد, تو ہماری مسکینی ختم نہیں ہوتی. مسکین کا مراد وہ عام زندگی جینے کو جو مال لگتا ہے بیچارے کے نہ ہو, وہ مسکین ہے, اس کو دیجیے. اسی طرح جو ہے پانچواں مسافر. گھر کا تو مالدار کروڑپتی ہے, آ گیا راستے میں پریشان ہو گیا, مال لٹ گیا, چوری ہو گیا, ختم ہو گیا, ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کتنے دن رکوں گا, پیسہ اڑ گیا, مدد کیجیے, یہ بھی حقدار ہے آپ کے صدقات کا. اسی طرح چھٹا سوال کرنے لوگ آتے ہیں, لیکن یہ پروفیشنل سوالی نہیں ہے مراد میری اس بات سے. سوال سے مراد وہ لوگ جو مجبور ہو جاتے ہیں آپ سے سوال کرنے, پروفیشنل نہیں. جنہوں نے اپنے گداگری بھیک منگی کو پروفیشن بنا دیا, وہ لوگ غور سے سن لے, جنہوں نے بھیک منگی کو اپنا پروفیشن بنا دیا, خاندانی طریقہ ہے جینے کا بنا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص بنا عذر کے مانگے, اور مانگ کب سکتا ہے انسان معلوم آپ کو؟ جب ایک وقت کا کھانا ہو تو ایک وقت کے کھانے کے حد تک مانگ سکتا ہے, پورے دن کا بھی نہیں, ایک وقت کا. اور جب ایک وقت کا کھانا نہیں ہے تو مانگ سکتا ہے, اور کتنا مانگ سکتا ہے ایک وقت کے کھانے کا. جو گداگیری کرے, مانگی اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرے بنا وجہ, وہ روز قیامت اللہ کے سامنے ایسا جائیں گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں, چونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سوال کیا کرے. ٹھیک ہے, تو سوالیوں کو دیجیے. اسی طرح گردنیں چھڑانے میں, ٹھیک ہے, جیسے کہ اس زمانے میں غلام تھے, غلام کو آزاد کرنا. آج کے دور میں وہ نوجوان جو بلا کسی عذر کے, بلا کسی وجوہات کے جیلوں میں ڈال دیے گئے, اور آپ جانتے ہیں, اور وہ ہیبیچول افینڈرز نہیں ہیں, وہ مجرم نہیں ہمیشہ کے, ہو گئی غلطی, خطا تھی, کبھی جنوین بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بالکل بھی نہیں, یوں ہی پکڑ لی گئے. ان کو چھڑانے. کچھ ایسے علاقے بھی ہمارے ممالک میں پائے جاتے ہیں جہاں لوگ سالداری کے نام پہ غلامیوں کو ابھی بھی جاری رکھے ہوئے. سالداری سمجھتے نا, یہ سال بھر کام کریں گا, 1000 روپے بیچارہ سال کیسے کریں گا, یہ بھی غلامی قسم. اس کا پیسہ ادا کر دی جا کے, بھائی کتنا ہے اس میں, 50,000 یہ دے دیتا ہوں, چھوڑو کرنے تو کچھ اور کریں گا, اور نکل کے سالداری کے نام پہ بھی غلامی چلتی ہے آج ہی میں نے دیکھا. پھر اگلے سال پھر کنٹینیو ہوتا, بولے ابھی بھی نہیں ادا کر سکے. ٹھیک ہے, تو ادا کیجئے, ان کو جو ہے آزاد کیجئے. اسی طرح سفید پوش لوگ, وائٹ کالر, کون ہے معلوم؟ یہ لوگ جن کے تعلق سے قرآن بتا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں. سنیے, قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 273 273, اللہ فرماتا ہے کہ خاص طور پر مدد کرو مستحق وہ اور تنگ دست لوگوں کی, جو اللہ کے نام سے ایسے گھر گھر جا کر جو ہے مطلب آیت کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہم مدد کریں جن لوگوں کو دیکھ کر آپ نہیں پتا کر سکتے کہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں یا ان کو چیز کی ضرورت ہے. مطلب وہ آپ کے سامنے آ کے مانگیں گے نہیں, دو, اس کو مسکین کہتے ہیں در حقیقت, وہ مانگیں گے نہیں, لیکن ان کے چہروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو ضرورت ہے. لیکن عام لوگ ان کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے یہ تو غنی لوگ ہیں, مالدار ہیں. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے, یحسبوہم الجاہل اغنیاء, جو لوگ جن کے بارے میں نہیں جانتے وہ سمجھتے تو مالدار ہیں, جن کو علم نہیں ہے وہ سمجھتے ہی مالدار, لیکن ان کے چہروں سے آپ پتا کر سکتے مال نہیں. ان کو خرچ کیجئے, یہ مسکین ہے. تو مسکین ملتا نہیں, مسکین کو ڈھونڈ کر دینا پڑتا. سمجھ رہے آپ, جو آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی بہت سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کا بالکل پڑوسی لیکن مانگتا نہیں ہم سے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح دینی ادارے, یہ بھی مستحق ہے کہ آپ ان کو دے اپنا مال و دولت, جو مختلف دعوتی, اصلاحی اور دیگر کام کرتے ہیں, یہ بھی مستحق ہیں. اسی طرح 10واں اور آخری, آپ جس کو بھی صدقہ دیں کوشش کریں متقی اور پرہیزگار انسان. فہمی کے ہم شکار ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی اصلاح کی ذمہ داری کسی اور کی ہے, جیسے کہ مثال کے طور پر کسی مکتب کی, کسی مولوی صاحب کی, کسی مدرسے کی, یا کسی عالم دین کی, کہ وہ آئے اور ہمارے گھر میں کے لوگوں کی اصلاح کرے, جو بگاڑ پائے انہیں سدھار کرے. کی اعتبار سے, سوسائٹی کے اعتبار سے, کہ جس میں مدرسے کا بھی رول ہے, مکتب کا بھی رول ہے, عالم دین کا بھی رول ہے, سب کا ہے. لیکن عام اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ یاد رکھیے ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ ہم اپنے گھر کی اصلاح کریں گے.
اور इस जिम्मेदारी को हम बहुत आसानी से लेते, बहुत लाइट लेते हैं, जिसका नतीजा ये कि आज हमारे घर वैसे घर नजर नहीं आते जैसे घर हम चाहते हैं कि हमारे हो। आज हम देखते हैं वालिदैन बच्चों के सरपरस्त परेशान है कि इन बच्चों की इस्लाह किस तरह से की जाए, इनके बिगाड़ में सुधार कैसे लाया जाए। ये लोग जिस तरह की आदत, अतवार, बातचीत, मामलात, लेन देन के हामिल हो जा रहे हैं, जिस किस्म की सोहबत को ये इख्तियार करें, जिन चीजों को ये पसंद करते हैं, किसी को इंतहा नहीं, मतलब जो शरीयत के खिलाफ है, लेकिन अब क्या करें, इनकी इस्लाह किस तरह से की जाए। और फिर मुख्तलिफ तरीके लोग लगा रहे हैं, लेकिन याद रखिए जो सही तरीका है वो ये है कि अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें रहनुमाई हासिल करना होगी कि घरों में अगर बिगाड़ आता है तो उसकी इस्लाह कैसी की जाए, या दूसरे जबान में अगर इस बिगाड़ ना हो तो तरबियत का मामला हो जाएगा कि तरबियत अपनी औलाद की कैसे की जाए, या अपने घर को किस तरह से हम एक इस्लामी घर बनाए। जैसा कि एक इस्लाम चाहता है कि हमारे घर, और घर याद रखिए ये एक समाज की सबसे छोटी इकाई है। घर जो होता है एक समाज का सबसे छोटा हिस्सा होता है, और कई घर मिलकर एक समाज बनता है। तो अगर हम घरों की इस्लाह पर बात करते हैं तो यकीनन इसका मतलब हम समाज की इस्लाह पर भी बात करें, लेकिन इस्लाह माशरा एक बड़ा उन्वान होता है, एक बड़ा टॉपिक। हम सिर्फ अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, हद दे रहे हैं कि हम अपने घर के हद तक कैसे करें। इंशाअल्लाह जब एक घर से दूसरा घर, दूसरे से तीसरा घर, तीसरे चौथा घर, तो एक माहौल खुद ब खुद बनना चालू हो जाएगा, और एक ऐसा इस्लामी समाज हमें नजर आएगा जो मतलूब है। याद रखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से अफराद की इस्लाह की, उस अफराद से जमा होकर जो है सहाबा की एक जमात बनी थी, तो यकीनन कहीं ना कहीं अफराद की इस्लाह के बाद वो जमात नजर आई थी। तो उसी तरह घरों की इस्लाह के बाद ही एक माशरा नजर आएगा जो वाकई में किताब और सुन्नत पर वो माशरा होगा। तो आइए सबसे पहली चीज घर की इस्लाह करना ही हमारी जिम्मेदारी। इसके ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखूं। मुतफ़क़ अलैह रिवायत है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा कि तुम में से हर शख्स निगहबान है और उससे उसके मातहत की पूछ होने वाली। अला कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयत। खबरदार हो जाओ, मेरी बात को गौर से सुनो, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी की पूछ होंगी। फिर आगे फरमाया बस इमाम, मुसलमानों का लीडर, हाकिम, खलीफा वक्त जो कि जिम्मेदार है कौम का, यकीन उससे उसके मातहत लोगों की पूछ होंगी। इसी तरह फिर फरमाया घर का जिम्मेदार मर्द, उससे उसके मातहत लोगों की पूछ होंगी। फिर आगे आपने फरमाया एक औरत से उसके शौहर के बच्चों की और उसके शौहर के रिश्तेदारों की पूछ होंगी। और फिर फरमाया गुलाम से आका की माल की पूछ होंगी। और फिर आगे फरमाया तुम में से हर शख्स निगहबान है और उससे उसके मातहत की पूछ होने वाली है। तो यहाँ समाज के जो चार तबके, चारों तबकों को आपने गिन लिया। पहला लीडरशिप का तबका, दूसरा हर घर के जिम्मेदार का तबका, तीसरा औरत जो घर की जिम्मेदार होती है, और चौथा गुलाम। चार तबके होते, चारों कह दिया तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और जिम्मेदारी की पूछ होंगी। तो मैं और आप कहीं ना कहीं ये घर के जिम्मेदार, किसी ना किसी ताकत में हम जिम्मेदार हैं। तो यकीनन इस जवाबदेही का मादा हमें होना चाहिए कि अल्लाह को हमको जवाब देना है इस घर के मामले में क्या किया। और ये बात और भी ज्यादा अफसोसनाक कब हो जाती है कि जब हम किताब और सुन्नत के मानने वाले हैं और अगर हमारे पास ही कोई नज़्म ना हो लोगों की इस्लाह और अपने घरों की इस्लाह का। जैसा कि बहुत सी मरतबा हम खुद परेशान होते हैं बुनियादी तालीम और तरबियत के मामले अपने बच्चों। याद रखिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक घर के एतबार से एक निजाम हो, एक समाज के एतबार से हमारे पास एक जबरदस्त निजाम हो कि अगर किसी किस्म का बिगाड़ नजर आता है फौरन वो जो मैकेनिज्म है, वो जो सिस्टम होगा वो काम करना शुरू कर देगा और उस बिगाड़ के सफाई को, उसकी इस्लाह फौरन करना शुरू कर देंगे। आइए घरों की जो है इस्लाह हमारी जिम्मेदारी है। इसके ताल्लुक से एक हदीस आती है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमाया, सही बुखारी की रिवायत आपने फरमाया कहा कि जिसको अल्लाह रैयत दे, मातहत लोग दे, जैसा कि बीवी है, बच्चे हैं, ये इंसान के डायरेक्ट मातहत होते। इसके अलावा अगर आदमी लीडर हो तो और भी चीजें होती। तो कहा जिस इंसान को अल्लाह रैयत देता है, मातहत लोग देता है और वो उनकी इस्लाह नहीं करता और वो उनमें बिगाड़ देखकर उनमें सुधार नहीं लाता, तो आपने फरमाया ऐसा शख्स जो है जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसको अल्लाह रैयत दे और वो उनकी इस्लाह न करे। एक और रिवायत आपने फरमाया जो सुनन निसाई की हदीस आपने फरमाया कहा बेशक अल्लाह घर के जिम्मेदार से रोजे क़यामत सवाल करने वाला, क्वेश्चन करने वाला कि क्या किया, मैंने तुझे घर का जिम्मेदार बनाया था, क्या किया इस मामले में, और उस जिम्मेदार को उसका जवाब देना याद रखना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने घर के ताल्लुक से सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 80 में एक बात बयान है। उस आयत को एक तरफ रखेंगे इंशाअल्लाह और दूसरी तरफ अपने घर का मुआवजा करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्या हमारे घर इस आयत में फिट हो रहे हैं क्या। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 80 में वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, ऐ मुसलमानों अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून की जगह बनाया।
सकना, सकीनत, सुकून, हम सब जानते हैं इसका माना क्या है, इत्मीनान, ज़हनी सुकून जिसको कहते हैं। तो अल्लाह ने हमारे लिए हमारे घरों को सुकून की जगह बनाया। अब आइए हम अपने घर का मुआवजा करते हैं। आज हालत ये हमारे घरों की, अल्लाह रहम करे, ये कि इंसान समझ लीजिए उसको ऐसा कहा जाता है कि आज हाफ डे है आपका जॉब के लिए, काम के लिए, कि आज आधे दिन से दुकान बंद कर दो या जॉब आधे दिन की, तो हम कहाँ जाना पसंद करेंगे? हम में से अक्सर लोग घर जाना पसंद नहीं करेंगे। कुछ लोग घूमने जाना पसंद करेंगे, कुछ लोग नुक्कड़ और जो है चौराहों पर अपने दोस्तों को कह देंगे आज तो मस्जिद जो है असर के बाद से जम जाने वाली है, रोज ईशा के बाद जमती है। कुछ लोग जो है मुख्तलिफ चीजों में लग जाएंगे, लेकिन घर जाना पसंद नहीं करेंगे। क्यों घर जाना पसंद नहीं करेंगे? इसलिए कि हमारे घर सुकून की जगह नहीं जैसी होनी चाहिए कि मैं घर जाऊंगा तो एक कंप्लेन आने वाली है पड़ोसी की, आपके बच्चे ने ये किया, बीवी कंप्लेन करेंगी फला 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 ऐसा दिन भर से होता है, जरा इनको संभालो। फला लोग ये कहेंगे उससे अच्छा घर में देर से जाया जाए, सुबह देर से उठा जाए, उठते ही फौरन घर से निकला और जॉब पे चला गया। मतलब घर में रहना हम पसंद नहीं करते हैं, बीवी बच्चों के साथ बैठना हम पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कि हमने घरों की वैसी इस्लाह नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सवाल होता है, माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा से किसी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की जिम्मेदारी अदा करने के बाद क्या करते, कहाँ जाते? वो फरमाती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही नबूवत की जिम्मेदारी अदा करते फौरन घर लौट आते, इसलिए कि वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, इसलिए कि अल्लाह ने हमारे घरों को सुकून की जगह बनाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर सुकून की जगह है। दुनियावी एतबार से देखा जाए तो बहुत आराम और आराइश की चीजें नहीं है उसके अंदर, बहुत आराम आराइश की चीजें नहीं, हत्ता के बिछाने के लिए गद्दा भी नहीं है आपके पास। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ने एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते हुए देखा। जब आप नींद से उठे तो आपके चेहरे मुबारक और हाथ जो आप लेटे थे वो टाट जो नीचे बिछा था उसके निशान बन गए थे। तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह रोने लगे कि आप अल्लाह के रसूल है, आप अल्लाह से दुआ करते अल्लाह आसमान से क्या नहीं दे सकता आप, फिर भी आप ऐसी जिंदगी को पसंद करते हैं। तो अगर दुनियावी एतबार से आपके पास आराइश के एतबार से कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा, लेकिन सुकून था, आप लौट कर अपने घर आ जाओ। आज हम अपने घर जाना पसंद नहीं करते याद, इसलिए कि जिस बाग पर माली मेहनत नहीं करता है ना उस बाग में बैठने मजा भी नहीं आता है। जिस बाग पर मेहनत होती है, आले बनाए जाते हैं, अच्छे झाड़ लगाए जाते हैं, बुरे झाड़ों की सफाई की जाती है, तो उस बाग में महकदार फूल वाले झाड़ आते हैं, अच्छे फल वाले दरख्त आते हैं। और जिस बाग पर मेहनत नहीं होती है, आसमान से बारिश बरसती है, उसके बाद अच्छे झाड़ों के साथ कांटेदार और बुरे झाड़ आ जाते हैं, थोड़े दिन बाद बाग खत्म हो जाता है और वो सिर्फ एक किस्म का कांटेदार दरख्तों का जो है एक इलाका बन जाता है जिसमें जाना कोई पसंद नहीं करता है। तो ये सख्त जरूरत है आज कि हम अपने घरों की जैसी इस्लाह करना चाहिए वैसी इस्लाह करें ताकि हमारे घर भी उस सुकून की जगह बन जाए। आज हमारे घर यकीन जानिए सुकून की जगह नहीं, कोई किसी का मुंह नहीं देखना चाहता, किसी से मिलना नहीं चाहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सुनिए, आपके घर का एक वाक़या। माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इस हदीस की रावी फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी बेटी से मुलाकात के लिए जाते हैं, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मुलाकात के लिए जाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनके घर जाते हैं तो ये आपको सलाम करती, इस्तकबाल करती, आपको घर में बुलाती और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर बोसा लेती और अपने सीधे या बाएं जानिब अपने वालिद को बिठा लेती। फिर वो कहती है कि जब ये घर आती, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब घर आती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते, सलाम करते, उनके चेहरे में जो है सर मुबारक को जो है बोसा लेते और उसके बाद जो है आपको सीधे या बाएं जानिब जो है बिठा लेते। ये बेटी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। यकीन आपको बेटे होते तो आप ऐसी मोहब्बत उनके साथ भी करते। आज क्या हमारे घर ऐसी जगह है जहाँ हम इतनी मोहब्बत करते हैं? हम तो सोचते हैं बेटियां जितनी जल्दी घर से निकल जाए उतना अच्छा, इसलिए बड़ा मसला है, बोझ है, वो सुकून इत्मीनान नहीं हासिल कर पाते। या तो तरबियत ना देने की वजह से चाहते जल्दी से निकाह हो जाए, या तो फिर दीगर मसाइल है कि जो इनकी तकलीफें, उनकी जबान, उनकी शरारतें, उनकी आदतें, हम परेशान हैं। तो यकीनन हमें बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है कि अपने घरों की हम इस्लाह करें, जैसे उसके इस्लाह करने का याद रखिए हक है। अब आइए कुछ नुकात के शक्ल में, पॉइंट्स की शक्ल में कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह से हम अपने घरों की इस्लाह करें, ये कैसे अपने घरों की इस्लाह की जानी चाहिए। शुरुआती नुकात तो वो है जो बहुत अहमियत के हामिल है, जिनको हम उसी एतबार से लें। अगर इनमें से कोई बात ना हो तो अगले नुकात की तरफ हम बढ़ जाए कि ये तो माशाल्लाह नहीं है, तो अगली इस्लाह की तरफ। सबसे पहला काम घरों की इस्लाह में जो मुझे और आपको करना है वो ये है कि अपने घर वालों के अकीदे की इस्लाह। ये फर्स्ट काम, इसलिए कि अकीदे की इस्लाह ही पूरे अमाल की कबूलियत की वजह बनने वाली है। ये अकीदे का बिगाड़ ही हमारे तमाम अमाल के बिगाड़ या आखिरत में बर्बाद होने की वजह बनने वाली है। तो सबसे पहला काम हमें करना है, मैं अपने घर वालों की इस्लाह कैसे करूं अकीदे के मामले में। और अगर मुझसे बड़े जो मेरे मातहत नहीं है, समझ लीजिए वालिदैन मातहत नहीं आते हैं मेरे, इसलिए कि वो मेरे वालिद खुद जिम्मेदार है, तो जाहिर सी बात है वो मातहत नहीं मेरे, लेकिन कम अज कम वो ना इस्लाह उनकी ना कर पाऊं तो कम अज कम
اپنے ماتحت لوگ تو میں اصلاح کر پاؤں. میرے ماتحت کون ہوتا ہے؟ میرے بیوی اور بچے، یہ ڈائریکٹ میرے ماتحت لوگ. اس کے بعد جو ہے میرے والد ہیں جن کو میں اصلاح کر سکتا ہوں. میرے بھائی بہن اگر چھوٹے غیر شادی میرے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی میری کفالت میں تو ماتحت ہے. تو سب سے پہلے ان کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اصلاح کریں، اور اس کے بعد پورے گھر کی اصلاح، مطلب بیوی ہو گئے، بچے ہو گئے، اس کے بعد گھر کے اندر دیگر رشتہ دار، والدین، ہم کو ان کی سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے. اس لیے کہ ہم تمام جانتے ہیں اللہ رب العزت اس معاملے میں کوئی گڑبڑی ہو جائے تو آخرت میں برداشت نہیں کرنے والا، اعمال ہمارے حقارت ہو جانے والے. اللہ رب العزت نے اسی بات کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 میں یوں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے. ہاں اس کے علاوہ گناہ چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 کے حصے میں اللہ نے فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس کسی نے شرک کیا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا، جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، اور ایسے ظالموں کو اس روز کو مددگار نہیں ملنے والا ہے. تو ہماری کوشش ہوگی سب سے پہلے عقیدے سے شروعات کریں، اور ایسی مضبوط اصلاح، ایسی مضبوط تربیت، اگر بچے ہیں اور بڑے ہیں تو اصلاح، ایسا معاملہ کرے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہو، چاہے کتنا ہی سخت معاملہ ہو، لیکن انسان کا ایمان نہیں ڈگمگانا چاہیے. ورنہ اچھے اچھوں کو دیکھا کہ اللہ رحم کرے، تھوڑے دن بیمار ہو گئے، کسی نے آ کے کہہ دیا ارے یہ بیماری کے لیے ضروری ہے کہ آپ گلے میں کچھ لٹکا لے، دعوت و کتاب و سنت کا گلے میں کچھ لٹکا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ ارے نہیں یہ معاملہ نہیں سمجھتا آپ لوگوں کو، ادھر الگ ہے، وہ عقیدہ اپنی جگہ لیکن ادھر معاملہ الگ ہے، اس لیے کہ اس بیماری کا حل ہمیں کو نہیں مل رہا ہے. فوراً گراوٹ نظر آتی. تھوڑا تجارت نیچے جانا شروع ہوئی تو کچھ تو بھی نئی نئی چیزیں لگانا چٹکانا شروع کر دیا اس نے، حالانکہ کتاب و سنت کہاں ہے. تو یہ ایسی مضبوط اصلاح، ایسی مضبوط اصلاح کہ جان دینا گوارا ہو لیکن کمپرومائز گوارا نہ عقیدے کے معاملے، یہ نہیں ہو سکتا. باقی سب چیزیں چل جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عقیدے کے معاملے میں کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے. آپ نے صحابہ کی ویسی اعلیٰ تربیت کیا تھا، جہاں آپ نے صحابہ میں جو بڑے تھے ان کی اصلاح کی، وہیں چھوٹے صحابہ کی ایسی آپ تربیت کرتے. جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار، آپ نے کہا ہے پیارے بچے جو ہے، اور آپ نے کچھ تربیت کیا ہے، پیارے بچے یہ بات کو جان لو. اس میں بہت سارے نکات ہیں، 8-10 نکات ہیں، اس میں سے چند باتیں میں رکھ رہا ہوں. اس میں سے ایک بات جو آپ نے کہی وہ یہ کہی آخر میں کہ یاد رکھ لو جو کچھ مانگنا ہو تمہیں اللہ سے مانگنا، اور یاد رکھ لو اگر ساری دنیا بھی مل جائے اور مل کر تمہارے خلاف ہو جائے، تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے جو ہے لکھ دیا ہے، جتنی تقدیر میں. اور اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر وہ جو اللہ چاہے. تو کیسا اس چھوٹے بچے کا آپ عقیدہ بنا رہے ہیں کہ کچھ پختہ ہو جائے کہ اب کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی حالات، کوئی تجارت میں کمی یا کسی قسم کی چیز اس کے عقیدے کو نہیں ہو کرتی. ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دیکھتے ہیں لوگ فوراً کمپرومائز کر لیتے عقیدے کے معاملے میں. تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا عقیدے کے اپنے گھر والوں کی اصلاح. اگر اس معاملے میں الحمدللہ ہم کامیاب ہو پائے تو دیگر اعمال قابل قبول بھی اللہ کے پاس، ورنہ بیکار. دوسرا پوائنٹ جس کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے جب گھر کی اصلاح کریں گے وہ ہے بدعت. سیکنڈ چیز بدعت ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ بدعت یہ شرک کے بعد سب سے زیادہ نقصان دہ چیز، اس لیے کہ سنت کی مخالفت میں ہوتی ہے. اور مختلف قسم کی بدعتیں اللہ رحم کرے ہم نے دن کے اعتبار سے، رات کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، ہفتے کے اعتبار سے، اور پتہ نہیں جو ہے سال کے اعتبار سے لوگوں نے نکال لی. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سیکنڈ فیز میں اپنی بدعتوں کو کنٹرول کریں. اگر دکھتا ہے گھر میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایک چیز کو انالائز کریں، جانے کہاں کہاں ہم چوک کر رہے ہیں، کون کون سی چیزیں بدعت ہے. اور ظاہر سی بات ہے معاملات جو ہے احکامات میں بھی، جیسا نماز ہو گیا، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج میں بھی لوگ بدعتیں کرتے ہیں. تمام چیزوں کو اندازہ لگانا، ایک ایک چیز کو ٹھیک ٹھیک ہمیں کرنا ہے. اور بدعت کو ہٹانے کا ذریعہ یہ ہے کہ سنت سے بھر دیجیے اپنے زندگی کو تو بدعتیں نکل جائیں گی. سنت سے خالی ہوں گے تو پھر کچھ نہ کچھ نئی نئی چیزیں بیچ میں آتی جائیں گی. تو لہٰذا سنت کی ہم پیروی کریں، سنت کو ہم جانیں اور بدعتوں کا جو ہم صفایا کریں، یاد رکھیں اپنی زندگی میں. اس میں خاص طور سے 3 بدعتوں کے تعلق سے ہم خیال رکھیں. ویسے بدعتیں بہت انگنت گنانا بھی مشکل ہے، لیکن 3 چیزیں، اس لیے کہ ان 3 موقعوں پر آپ کیا ہے، آپ کون ہیں اور آپ کا عقیدہ کیا چھلکتا ہے. ویسے بدعتیں غلطی ہے میں نہیں کہا، لیکن 3 بدعت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار یہ کون ہے. ایک ہے پیدائش کے وقت. اگر پیدائش کے وقت ایک انسان سنت کا عمل کر رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ ہے، اس لیے کہ یہاں دکھتا ہے ایک مظہر ہوتا ہے یہ لوگ ایسا عمل کرتے ہیں ان کی پیدائش میں. دوسری جگہ ہوتی موت، کہ موت کے وقت کیا کرتے ہیں یہ لوگ، یہ خاندان، یہ لوگ کیسے انتقال ہوتا ہے تو کیا کیا کرتے ہیں. اور یہاں دکھتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کس جماعت سے اور کس تحریک سے منسلک. اور تیسرا موقع ہے جہاں اللہ رحم کرے، ان 2 میں تو کبھی کبھی سکسیسفل ہو جاتے ہیں، 3rd ٹائم اکثر لوگ جو ہے فیل ہو جا رہے ہیں، وہ ہے نکاح. شادی سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کس عقیدے کا حامل ہے، کس تحریک سے وابستہ ہے.
شادی ویسی ہو یہ سنت میں. لیکن بدعتوں کا وہ حال ہے، چاہے معاملہ پیدائش کا ہو، چاہے معاملہ میت کا ہو، یا چاہے معاملہ نکاح کا ہو. اللہ رحم کرے. اور یہاں اپنے آپ کو ہر آدمی مستثنا ایکسیپشنل کر لیتا ہے، جبکہ یہاں آپ کی پہچان ہو رہی ہے آپ کون ہے، کس عقیدے کے حامل. نہیں وہ اب ہمارے خاندان میں ایسا چلا رہا ہے، ذرا مشکل ہے. پھر کیا فائدہ، آپ دوسروں کو دعوت دے رہے توحید کی اور فلاں کی، وہ بھی کہہ رہے نہیں ہمارے پاس بھی چلا رہا ہے، ہم بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور ہوتا کیا ہے، آپ نے سب کچھ کے عقیدے کے اعتبار سے اور ایک بدعت اپنی زندگی میں اپنا لی، جو کہ نکاح کے معاملے میں پورے آپ کی محنت پہ لازمی. ارے یار تم نے بڑی باتیں کی توحید کی، اس کی مجھے تو شک ہی ہو رہا تم نے شادی کیسی کی جب تم اتنا بول رہے تھے فلاں فلاں. یہاں تو تم نے سادگی اختیار نہیں کی. جب یہاں تم بدعت کرتے ہو مجھے لگتا ہے تمہارا معاملہ پورا ہی گڑبڑ. یہ 3 ایسے اعمال ہوتے ہیں جہاں آپ نظر آتے کیا ہے. باقی دیکھیے کوئی انسان نماز بدعت کر رہا ہے، اس کی ذاتی عمل ہے، وہ بھی غلط ہے، لیکن وہ ذاتی ہے، اس سے لوگوں کو نہیں پتا چلتا وہ کیا ہے، وہ ذاتی کچھ تو بھی کر رہا ہے، لا علمی کی بنیاد پر یا غلط علم کی بنیاد پر، جو بھی. لیکن یہاں سمجھ میں آتا ہے انسان کیا ہے. تو ہم کوشش کریں سب سے پہلے ان 3 بدعتوں پر کنٹرول لائیں. اس کے بعد سیکنڈ فیز میں جو مہینوں کے اعتبار سے کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں کہ ہمارے پھر اعمال کے اندر، جیسا کہ ارکان اسلام کے اندر کوئی بدعتیں تو ہم نہیں کر رہے. نماز کا معاملہ ہوا، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج کا معاملہ ہوا، اور تمام چیزوں کو ہم دیکھیں کہیں اس میں کوئی غلط کام تو ہم نہیں کریں. تو سیکنڈ کام ہم کو بدعتوں سے اصلاح. تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے، جو بڑا اہم ہے، یاد رکھیے اس کی بڑی اہمیت ہے، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، جس کا خمیازہ سب بھگتتے ہیں. شروعات میں تو کیا ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے آدمی، لیکن بعد میں پچھتاتا جب اللہ رحم کرے. اگر کوئی ایک مسئلہ ہو گیا زندگی میں پریشان ہے، تیسرا اہم اسٹیپ جو مجھے آپ کو اٹھانا ہے، عقیدہ توحید بدعتوں کی اصلاح کے بعد تیسرا کام ہے نیک بہو یا نیک بیوی کا انتخاب کرنا ہے. اگر آپ گھر کے ذمہ دار ہیں تو اپنے بیٹے کے لیے آپ کو نیک بہو لانا ہے، اور اگر آپ خود اپنا نکاح کر رہے ہیں، سرپرست نہیں ہے آپ کی، آپ ذمہ دار ہے، مرد ہے، تو آپ کو اپنے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرنا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں اتنا زبردست انداز سے ہم لوگ چوک کھا رہے ہیں اور مات کھا رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھتا. کہ معاملہ اس حد تک ہے کہ کتاب و سنت کے ماننے والے لڑکیاں اپنے گھر میں بیٹھی ان کے نکاح نہیں ہوتے، کیونکہ کتاب و سنت کے ماننے والوں کو وہ لڑکیاں پسند نہیں آتی، ان کا نظریں کہیں اور ہی ہوتی. لا کے سدھار لیں گے، لا کے سدھار لیں گے، سبحان اللہ. اور ان کو وہاں جا کے سدھارنے کے لیے بھی تیار کرتے. آپ لا کے سدھار لیں گے. جب یہ جائیں گے کسی بدعتی کے نکاح میں، مشرک کے نکاح میں، پھر آپ کیا امید کرتے ہیں اس کی نسل اور اس کے بچوں کے بارے میں؟ بہت زبردست چوک کھاتے ہیں ہم. کہ تو ہماری نظروں میں دینداری یہاں ہے ہی نہیں. ہماری نظروں میں کہیں نہ کہیں خوبصورتی ہے، فلاں ہے، یا دنیا پرستی ہے، یا تعلقات قائم کرنا ہے، اچھے خاندان سے جڑ جانا، یہ ہماری نیت. اللہ ہم کو رحم کرے. یہ بہت خطرناک فیض ہوتا ہے. اور جب یہاں چوک کھا جاتے ہیں نا، اس لیے کہ گھر اب بننا شروع ہو رہا ہے، نکاح سے گھر بنتا ہے، اور اگر بنیادیں ہی خراب ہو جائے اب کیا امید رکھی جائیں گی کہ یہ عمارت صحیح سے ٹکنے والی ہے. اب آپ بولیں گے تھوڑا بچے اولاد ہونے کے بعد یہ بچہ میرے ساتھ فلاں عمل کرے گا، ماں بولتی ہے بچہ میرے ساتھ فلاں عمل کرے گا. کیا کرتے ہیں بتائیے؟ آپ بول کے جاتے یہ بدعت گھر میں نہیں ہوں گی، ماں بچوں کو بولتی بیٹا ابو شام میں آئے تو بولنا نہیں کیا ہوا، ابو شام میں آتے ہیں آج کچھ ہوا تو نہیں نا، بچے بولتے نہیں ابو کچھ بھی نہیں ہوا، اور بیوی بولتے نہیں آج کچھ بھی نہیں، حالانکہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا تھا. یہ ہوتا ہے یاد رکھیں. یہاں ہم چوک کھا رہے ہیں. گھر کی اصلاح کے اندر اپنی بیوی کا انتخاب یا بہو کا انتخاب کتاب اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے، یاد رکھیے، ورنہ اس گھر کے تعلق سے امید نہیں کی جا سکتی اللہ کہ اللہ چاہے کہ پھر اصلاح ہو سکتی. اور پھر ہوتا یہ کہ ہم کسی کو لا کے سدھارنا چاہتے ہیں اور ہماری بہنیں پھر کسی بگڑے ہوئے جگہ جا کے ان کو سدھار، مطلب دونوں ہی اپنے آپ کو سدھارتے پریشان. سمجھ رہا؟ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت اہم چیز ہے. اور اس مسئلے کی پریکٹیکلٹی میں اس لیے بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایک میرج بیورو میں نے کئی زمانے تک چلایا، وہاں میں نے دیکھا لوگ لاتے ہیں فارمز. کس کا فارم ہے؟ تو ہماری بہن کا ہے. تمہارا کہاں ہے؟ نہیں میں نے تو پسند کر لیا نا. وہ کون ہے؟ نہیں وہ تو فلاں ہے. پھر تم کیا کرو گے؟ میں لا کے سدھار لوں گا نا اس کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کی بہن کے لیے کیا کرنا ہم نے طلاق؟ بہن کے لیے سیلفی کوئی چاہیے کتاب و سنت میں سیلفی لاؤں کہاں سے؟ فرشتوں کو لاؤں کیا آسمان سے؟ اس لیے کہ تم سب تو شادی کہیں اور کرتے ہو اور بہنوں کے لیے لاتے ہو کہ سیلفی ڈھونڈوں کہاں سے؟ بیسک پوائنٹ ہے نا یہ کہ پھر ان بچیوں کے نکاح ہماری بہنوں کی کہاں ہوں گے؟ اس لیے کہ تم تو کہیں اور سے لاتے ہو. کتاب و سنت کو پیمانہ نہیں بناتے ہو، نکاح کے اندر دینداری کو لازم نہیں سمجھتے. نہیں کر لیں. اب وہاں جانے کی بنیاد کیا ہے؟ کے علاوہ پیسے کے علاوہ حسب نسب کیا بنیاد ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک بدعتی کے ساتھ یا کسی دوسرے کے ساتھ وہ کرے جس کے عقیدے کے بارے میں آپ خود زور زور سے چلا کر کہتے ہیں کہ وہ غلط؟ وجہ ہی نہیں، پھر پوائنٹ ہی نہیں ہمارے پاس کو بات کرنے. مطلب یہاں کہیں نہ کہیں دنیا داری تھی وجہ، دینداری تو وجہ ہی نہیں تھی. کہ بات کو بہت سنجیدگی سے لینا ہے. اگر یہ اصلاح نہیں ہو پائی تو پھر چونکہ اب گھر بن رہا ہے، اسٹیبلش ہو رہا ہے، تو اب بنیادیں ہی بنیادیں خراب ہونے کے بعد بہت ممکن ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لا کر سدھار دیں گے، میں نے ایسے نتیجے بہت کم دیکھے ہیں کہ جو لا کر سدھار پایا ہے. میں نے لوگوں کو لا کر سدھارتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے عقیدے پر جاتے ہوئے دیکھا. اللہ رحمت کرے. بہت مشکل ہے، یاد رکھیے.
لہٰذا یہ پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے، بہو کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر، بیوی کا انتخاب دینداری کی بنیاد پہ کیا جائے گا۔ اس کو الٹ بولوں تو داماد کا انتخاب دینداری کی بنیاد پہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو ہے شوہر کا انتخاب بھی دینداری کی بنیاد پہ ایک لڑکی کریں گے ادھر، چونکہ عموماً لڑکی کو دیکھا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ میں نے کہا، ورنہ یہ نہیں کہ نہیں داماد کیا معاملہ، وہاں بھی وہ کریں گے، ورنہ داماد کا معاملہ ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں، صرف تنخواہ، سیلری کیا ہے، چونکہ لڑکوں میں خوبصورتی وہ دیکھی نہیں جاتی، سیلری کیا ہے۔ آپ کوئی کہہ دے کہ یہ لڑکا ہے دیندار ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، کتاب و سنت کا پابند ہے، مسجد میں رہتا ہے، جمعہ میں شریک ہے، فلاں ہے، اجتماع منعقد کرتا ہے، سیلری کیا ہے، اس کی سیلری جو ہے 15,000، ٹھیک، اگلے لڑکی کی 25، تو بھائی سال کا 1,20,000 گھاٹا کون اٹھانے والا ہے، 25 والا لے لو۔ ارے لیکن وہ کبھی کبھار نماز پڑھتا ہے، کیا ہوتا ہے، بچی سکھا دیں گے نا بعد میں نماز، اچھا ٹھیک ہے، ارے لیکن وہ لوگ تو فلاں بھی نظر آتا ہے ان میں، کیا ہوتا ہے، وہ بھی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے نا، پھر داماد کے لیے بھی صرف پیسہ میں بنیاد بن رہی، لڑکی کے لیے بن رہی، کیسی عجیب بات ہے۔ تو جب ایک سماج شروعاتی غلط ہو جائیں گی گھر کی، تو میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے پھر یاد رکھے۔ تو بہرحال اس نکات کو بہت اہم طور سے یاد رکھے، چونکہ کچھ نہ کوئی ذمہ دار بیٹھا اور کوئی نہ کوئی جن کے نکاح نہیں وہی بیٹھے ہیں یہاں لوگ، تو دونوں کے لیے پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ بہو کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر، اور اسی طرح جو ہے داماد کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر، شوہر کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر، یا بیوی کا انتخاب دینداری کی بنیاد پہ ہمیں یاد رکھے۔ اسی طرح اب جو ہے اب نکاح ہو چکا ہے تو اب کیا کریں، چوتھا پوائنٹ، اب نکاح ہو گیا، اب کیا ہے، اب نکاح ہو گیا تو اپنی بیوی اور بچوں کی اب تربیت کرنا پڑے، اب جو ہوا سو ہوا، چلیے اب اس کے لیے ہم غم نہیں کرتے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیا کیا جائے، تو تربیت کی جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے کہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور میرے اوپر پانی چھڑکتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ اٹھو اور وتر پڑھ لو، مطلب تہجد کی نماز پڑھو، اور چونکہ عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھتے تھے تو تم جو ہے وتر کو ادا کر لو، تربیت کر رہے ہیں نا ایک طرح سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی، چونکہ آپ عمر میں بھی کم تھی، آپ تربیت کر رہے ہیں ان کی ایک طرح سے، بیوی بھی آپ کی زوجہ، تو آپ تربیت کر رہے، کیسا اٹھا رہے ہیں کہ پانی چھڑک رہے ہیں کہ اٹھو، مطلب تربیت کرنا چاہیے پھر اس معاملے میں بیوی کی اور بچوں کی، کہ اب نکاح ہو چکا ہے، سمجھایا جائے، مل بیٹھ کر بات کی جائے، ورنہ ہوتا کہ ہاں بس کبھی کبھار کتاب و سنت پہ آ گئے، میں بول دے رہا کل سے تم ایسے ہو جانا، بیوی بولتی جاؤ کیا کرتے کر لو، دیکھ لیتی میں کل، یہ سچویشن نہیں ہے، آپ کو ایکسپلین کرنا ہے، آپ کو سمجھانا ہے، آپ کو منانا ہے، آپ کو بتانا ہے وہ چیز یاد رکھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسا مجھے وقت لگا اپنی اصلاح کرنے میں، میری بیوی کو بھی امید ہے وقت ہی لگیں گا، اچانک تو نہیں ہوتی کوئی چیز، ٹھیک، امید ہے بچوں کو وقت لگے گا، تو سمجھانا ہے، مل بیٹھ کر سر جوڑ کر بات کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس یہ نہیں تو ختم بس آج معاملہ، نہیں، سمجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو ہم یاد رکھیں کہ پھر اگر ہو چکا ہے تو ہم تربیت کریں اپنے بیوی کی اور بچوں کی۔ اسی طرح جو ہے 5ویں چیز، گھر والوں کی ایمانی تربیت ہم کریں۔ ایمانی تربیت سے میری مراد ہے جیسا کہ نماز کی تاکید، اور نماز سے جب میں کہہ رہا ہوں تو فرائض کی نہیں، یہ موقدہ اور سنن کی تاکید، اضافے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ فرائض تو فرض ہے ہی، لیکن اگر اس میں چوک ہے تو اس کی بھی تاکید، اس کے بعد موقدہ اور سنن اور نوافل کی تاکید کی اضافہ کیا جائے۔ اس طرح صدقہ اور خیرات کی تاکید کہ خود بھی بڑے سرپرست صدقات خیرات کریں، بچوں کو تعلیم تربیت دیں، ورنہ ہمارے پاس صدقات خیرات کا بہت کم نظم ہے، یاد رکھیں، ایک قومی اعتبار سے نظم نہیں ہے، افرادی اعتبار سے ماشاءاللہ کچھ لوگ جو دیتے ہیں اللہ کے نام، لیکن ایک قومی نظم مزاج نہیں ہے دینے کا، ہمارا مزاج صرف لینے والا بن چکا ہے، کیونکہ ہزاروں سال سے ایسی قوم میں رہے جو سود خور قوم ہے، تو لینے کا مزاج ہے، دینے کا کچھ بھی نہیں رہتا ان کا سسٹم، ٹھیک۔ تو بہرحال اس کی وہ تاکہ، اسی طرح روزے صرف فرض نہیں، رمضان کے روزے ماشاءاللہ ہم رکھتے ہیں، لیکن ہر جمعرات اور پیر کے روزے کی تاکید کی بھائی رکھا کرو، رات کی سنت ہے۔ اسی طرح ایام 20 جو ہوتے ہیں چاند کے بیچ کی تاریخ، اس کے اندر روزے، اسی طرح اور بھی دیگر روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو، یاد رکھیں، ان کے رکھنے کی تاکید۔ اسی طرح جو ہے نیکی کی تاکید اور برائی سے رکنے کی تاکید، یہ گھر کا ایسا ماحول ہو تو ایمانی تربیت کا جو ہم اپنے گھر میں نظم کریں۔ اسی طرح جو چھٹی چیز جو ہے گھر میں جو ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، اس لیے کہ ذکر کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کا، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال میت کہی، مردہ کی کہی، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ذکر کا اہتمام ہو۔ اب ذکر کا اہتمام بولے تو ہمارے پاس ہوتا ہی ہے کہ ایک جانماز نظر آتی ہے اور ایک تسبیح نظر آتی ہے اور آدمی بیٹھا ہے اور اسی کو ذکر سمجھا ہے۔ ذکر سے مراد میں کہہ رہا ہوں اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ملتے جلتے کرنا، اس کو عام کر دینا۔ لیکن ذکر کا بھی معاملہ اتنا خاص ہے، اللہ رحم کرے آج، کہ اگر سوال کیا جائے کہ آخری بار بیوی کو سلام کب کیا، تو یہاں خان صاحب سے پوچھ رہا بیوی کو سلام، بیوی نہیں کرنا چاہیے میرے کو سلام جب میں گھر میں آؤں تو جب آپ اپنی بیوی کو سلام نہیں کریں گے تو بچوں کی تربیت کیسے کر پائیں گے آپ؟ بچے کیسے سیکھیں گے بڑوں کو سلام کرنا چاہیے، چھوٹوں کو سلام کی تربیت کے یہی ہوگا، گھر میں آنے والا کریں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے، گھر میں آئے اور بغیر سلام کے داخل ہو گئے، تو آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول کوئی مصیبت؟ کہا نہیں۔ کوئی پریشانی؟ کہا نہیں۔ تو کہا بغیر سلام؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، پھر سلام کر کے داخل ہوئے، کیونکہ آپ کی عادت سلام کرتے، بیوی کو سلام کرتے۔
تو جب سلام کا اہتمام نہیں ہے، آخری بار والد کو سلام کب کیا؟ تو رمضان پہ کیا تھا، پھر بقرعید پر ایک بار ہوا، اور اب کے بقرعید پر نہیں کروں گا، عید نہیں ملی تو صرف رمضان کو رمضان کیا کروں گا، کیونکہ پیسہ ملتا ہے تو سلام ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ ابا کو بھی سلام کرتے کہ روز منہ دیکھ رہے ان کا، سامنے اٹھ رہے بیٹھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ذکر، سلام تو ایک چھوٹا سا ذکر ہے، ذکر تو کئی چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے اور کوئی دیوار بیچ میں آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے اور ہم ایک طرف سے آتے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے، تھوڑے سے الگ ہو پھر سلام کرتے۔ ٹھیک، اسی طرح ذکر و اذکار میں بڑے بڑے چھوٹی چھوٹی چیزیں، نماز کے بعد چھوٹے چھوٹے اذکار، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، اسی طرح جو انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ بول سکتے ہیں، انشاءاللہ کل کام کروں گا، ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز ہے، اللہ برکت دے آپ کی، یہ بھی ہم سے بولنا نہیں ہوتا ہے نا۔ اور ذکر و اذکار کو بھی خاص کر دیا، اگر کوئی کہہ دے ماشاءاللہ، سامنے والا بولتا ہے اتنا موٹا ہوں میں یار، ابھی تو صحت کمزور چل رہی ہے، ماشاءاللہ بول رہا، گویا ماشاءاللہ خاص ہے صرف صحت مند آدمی کو بولا جائے۔ کوئی کہتے سبحان اللہ تو لوگ بولتے کس نے شعر کہا ہے یہاں، آپ سبحان اللہ بول رہے ہیں۔ ذکر کو بھی خاص کر دیا، سے کچھ مقامات پہ صرف کہا جا رہا ہے، ٹھیک، یہ ایک عام چیز ہے، یاد رکھیے۔ ایک معمول مومن کا زبان سے جتنا ہو سکے وہ ذکر کرے اللہ کا، تو گھر والوں کو ذکر کی تاکید بڑے خود کرے، چھوٹے بھی کریں گے بڑوں کو دیکھ کے انشاءاللہ۔ اسی طرح جو ساتویں چیز جو ہے، گھر والوں کو دینی علم سکھائے، یہ ہمارا فریضہ ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو بھی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر سخت قسم کے فرشتے تعینات ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو یہاں فرض ہے ہم لوگوں پر، اپنے جیسا ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی بھی اتنی ہی فکر کریں گے کہ یہ بھی جہنم کی آنکھ سے بچے۔ بہت ضروری چیز ہے، یاد رکھیں، ان کا اہتمام کیا جائے، اور بالخصوص عورتوں کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے، عورتوں کے لیے نظم۔ آج عورتوں کا معاملہ ہم نے یہ کر دیا کہ مرد تو کہیں نہ کہیں جڑے ہیں، جمعے کے خطبے سنتے ہیں، اجتماعات میں جا رہے ہیں، عورتوں کے لیے کوئی نظم اور کوئی سسٹم ہم نے نہیں رکھا جس کی بنیاد پر وہ آئے، جمع ہو، سنے، سیکھے، تربیت حاصل کرے، بچوں کے لیے کیا کیا جائے، فلاں، خود کی اصلاح کے لیے کوئی نظم قائم نہیں کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحیح بخاری کی روایت ہے، کچھ عورتیں عرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں ہوتے ہیں، ان کو واضح نصیحت کرتے ہیں، ہمارے لیے کچھ واضح نصیحت کا ایک ٹائم فکس کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں دیا، اس دن آپ جاتے تھے، عورتیں جمع ہوتی تھی اور ان کو واضح نصیحت، تو عورتوں کا نظم کیا جائے۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو دینی علم ہم سکھائیں۔ ساتویں چیز جو ہے پردے کا اہتمام، پردے کا اہتمام، ورنہ اس سے معاشرے میں بہت سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ پردے کا اہتمام بچوں کو بچپن سے سکھایا جائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کا لڑکا ہے اور لڑکی ہے، آپ بڑے ہو رہے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ دیکھو بیٹا، آپ بڑے ہو رہے ہیں، اپنی بچی کو آپ سکھا رہے ہیں، اب آپ بالغ ہو رہی ہے تو لہٰذا آپ دوسرے آپ کی جو رشتے کے بھائی ہیں ان کے ساتھ نہیں کھیل سکتی ہوں، دیگر جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نہیں کھیل سکتی ہو، چونکہ اب بچپن میں عادت ہوتی ہے نا، یہ تعلیم کا فیز ہے، اس کی یہ مرحلہ ہے۔ بیٹے کو آپ سمجھائیں گے اپنے کہ بیٹا وہ بچیاں جو آپ کی بہنیں جو ہے، جو رشتے کی بہنیں، اب وہ بڑی ہو چکی ہے، اب آپ بھی بڑے ہو رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہو، نہیں اٹھ سکتے ہو، نہیں بیٹھ سکتے ہو، بغیر اجازت کے ان کے کمرے میں نہیں جا سکتے ہو، ان کے گھروں میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اب آپ بڑے ہو رہے ہیں۔ سکھایا جائے گا۔ پردے کا کوئی نظم ہم نظر نہیں آتا ہے، گھروں میں آنے جانے کا کوئی سسٹم ہمارے پاس نظر نہیں آتا ہے۔ اور بے پردگی کا عالم یہ ہے کہ ہم کیا کہیں کہ کہیں نہ کہیں باہر نکلنے کی حد تک تو ٹھیک ہے معاملہ، مجلس اور محفلوں میں ملے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کون ہے اور کس عقیدے کے حامل اور کس جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ ایسی بے پردگی کا عالم ہوتا ہے مجلس اور محفلوں کے اندر، جب خوشیاں ہو رہی ہے گھر میں، کوئی مجالس رکھ دیا، آپ جا کے ڈر جاتے رہے، یہاں عورتیں بھی کھڑی، شاید میں غلط جگہ آ گیا، نہیں بولے یہیں کھانا ہے آپ کو، جی آپ صحیح جگہ آئے ہو۔ یہاں دونوں کا نظم رہتا ہے، اس لیے کہ ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جو ہائی سوسائٹی ہے۔ میں کہتا ہوں واقعی بہت زیادہ ہائی ہوگی یہ سوسائٹی، ہم لو رہے تو زیادہ اچھا اس معاملے میں، نہیں وہ تو یہاں تو کامن ہے، چلتا ہے۔ نہیں دیکھو سر پہ اسکارف تو ڈالا ہوا ہے، تو کہ اسکارف ڈالنا علامت خالی پردے کی، سر پہ کچھ ڈال دیا ہو گیا پردہ، مطلب کوئی مرد ہے اگر سر پہ ڈال دیا مطلب ہو گیا پردہ۔ زینت پورا آپ کا جسم دکھ رہا ہے، مطلب زیور دکھ رہا ہے، کپڑے دکھ رہے ہیں جو آپ نے زینت خوبصورتی کے لیے پہنے، کیا یہ چیز؟ تو بہرحال پردے کا نظم، بہترین پردے کا نظم، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، گھر میں آنے جانے کا نظم ہو، کون آئے گا کون نہیں آئے گا، غیر محرم نہیں آئیں گے، محرم آئیں گے گھر سے تو آواز دیں گے تاکہ عورتیں ہوں اپنے حال میں ہوں تو وہ اپنے آپ کو سدھار لے۔ پردے کا بہترین نظم ہونا چاہیے، گھر میں آنے جانے کا اچھا سسٹم بنائیے اپنے اندر، ورنہ پردے کے نہ ہونے سے جو فتنہ اور فساد مچتا ہے نا، شاید کسی اور چیز سے اتنا فتنہ اور فساد آج کے سماج میں جو فتنہ ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ زنا کا معاملہ ہو،
लड़कियों के भाग कर निकाह करने का मामला हो, लड़कों के भगा कर निकाह करने का मामला हो, जो है बदफेली का मामला और दीगर इतने किस्म के जो है जिनसी जिसको बोलेंगे आलूदगी और जो गुनाह है वो आम होने की वजह बेपर्दगी है, बेसिक रीजन बन रही है। तो बहरहाल पर्दे का बेहतरीन नज्म हो, और चूंकि इसका ताल्लुक जो है घरों में आने जाने का नज्म हो, क्योंकि इसका ताल्लुक भी पर्दे से, जो चीजें पर्दे से ताल्लुक की उस मामले में बहुत सख्ती बरते याद रखिए, और उसकी तरबियत दी जाए। औरतों को बताया जाए कि गैर महरम आया इसका मतलब पर्दा लाजिम हो गया, बिला तफरीक नहीं, सामने का बच्चा है, दूध पीता बच्चा था, अपने सामने पला पड़ा हुआ, पड़ोसी तो है, इनके फलां तो है, उनके फलां तो है, मेरे फलां तो है, इनके, ये सब चीजें दुरुस्त नहीं याद रखिए। पर्दे के मामले हम देखते बहुत कमजोर हम नजर आते हैं। ठीक है, गैर महरम से इस हद तक कि घर से बाहर निकल दिन, घर में चचेरे भाई आ जा रहे हैं, हमारी बहनें बैठी उनके सामने, क्या वो चचेरे भाई उसके महरम है? उनसे शादी हो सकती है उसकी, फिर कैसे वो आ सकते हैं? नहीं भाई, अपने बच्चे है ना। यहाँ बहुत चूक खा रहे हैं हम, याद रखें। ये रिश्ते के जितने सब आ रहे जा रहे हैं, हम बोल तो रहे किताब और सुन्नत की बात, लेकिन घर में अमल नहीं हो रहा। तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक सिस्टमैटिकली इस सिस्टम को खत्म किया जाए और पर्दे के नज्म को जो है राइज किया जाए। इसी तरह जो है 9वां पॉइंट जो रहेगा, जो हम जहन में रखेंगे, वो ये घर में इज्तिमात मुनक्किद करें। बहुत बड़े बड़े इज्तिमात नहीं, लेकिन जितना हो सके हफ्ते वारी कुछ ना कुछ अपने घर में। उससे क्या होगा मालूम, आपके घर की इस्लाह भी होंगी, आसपास के लोग भी आगे कुछ ना कुछ तो बैठेंगे, कुछ ना कुछ सुनेंगे। हर आदमी कोशिश करे, और ज्यादा मेहनत नहीं करना है। किताब है आपके पास माशाल्लाह, एक से एक तर्जुमा मौजूद है, तर्जुमा निकाला, एक तफसीर निकाली, बैठ गए, और अगर आपको कुछ भी नहीं बोलना आता, बस आइए चलिए जमा होगी, एक तफसीर के 2 बाब 2 औरात पढ़ ले, और क्या है। लेकिन नज्म रखिए, और हो सके तो उलमाओं को इसमें बुलाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं, हो सके तो बहुत सी उलमा की अवेलेबिलिटी का मसला होता है, मिलते नहीं, होते नहीं। और जाहिर सी बात है, जब मैं इमाम की बात कर रहा हूँ तो इतने जगह का आलिम कोई भी हो जा नहीं सकता, इतने लोगों के घर होंगे ना। कोशिश करें अपने महल्ले के अंदर, अपने घर में छोटे छोटे इज्तिमात मुनक्किद करें, लोग आएंगे, सुनेंगे, अपनी इस्लाह होंगी, दूसरों की इस्लाह होंगी, उसके बहुत सारे फायदे होंगे। इसी तरह जो 10वां पॉइंट जो हम याद रखेंगे वो ये, घरों की इस्लाह में एक छोटी सी लाइब्रेरी अपने घर में जरूर कायम कीजिए। दीनी किताबों का हमारे पास बड़ा मसला है, फुकदान, कमी नजर आती है। इतनी कमी नजर आती है कि बहुत सारे घर जिनके अंदर तफसीर भी नहीं मिलेंगे आपको, और तर्जुमा में मिलेगा तो अल्लाह रहम करे फ्री वाला ही मिलेगा, खरीदा हुआ नहीं मिलेगा। कहाँ फ्री मिलता है वो लेकर आओ, खरीदने की चीज थोड़ी। इंजीनियरिंग की बुक्स, डॉक्टरी की बुक्स, मेडिसिन की बुक्स, लॉ की बुक्स, आर्किटेक्चर की बुक्स, हजारों और लाखों की रैक से इसको शान से बताया जाता है। बच्चे ने इंजीनियरिंग कर लिया, इंजीनियरिंग करते करते 2 लाख की किताबें जमा हो गई। अच्छा ठीक, आखिरत के लिए क्या हुआ? तो ऐसे 2-4 पुरानी किताबें कहीं तो भी खोसी हुई है ना, बहुत सारी किताबें। अरे ये कब की किताब है? 1960 में। हाँ, वो दादा ने लिए थे बच्चे की, वही चल रही, इसको अपडेट नहीं करोगे, इतनी बोसीदा की पढ़ भी नहीं पाते हो। वहां कोई अपडेशन नहीं। एक मिजाज क्या कि मेरी अगर तनख्वाह होती है महीने में, समझो 1 तारीख, तो एक मिजाज कि मैं घर जाने से पहले एक दीनी किताब घर खरीद के लेके ही जाऊंगा। अल्लाह ने जो इस्तात दी है, मैं 4000 कमाता महीने का, तो 40 रुपए की किताब तो ले सकता हूँ ना। मेरी तनख्वाह माशाल्लाह 10,000 है, तो 100 रुपए की किताब तो ले जा सकता हूँ ना। मैं माशाल्लाह 50,000 कमाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक तफसीर ले जा सकते हो यार तुम तो। हर बार एक नए तर्जुमे, नई तफसीरें ले सकते हो, और एक से किताबें हैं जो मौजूद है ले सकते हो। लेकिन ये मिजाज नहीं होता, ये मिजाज नहीं हमारा। एक कुतुब खाना हर घर में, कम से कम उन मसाइल पे जो डेली होते हैं, सुबह और शाम हो रहे, नमाज के अंदर, सजदे के अंदर, सजदे सहू का मामला है, होना चाहिए ना। किताब की नमाज, रोजा, ज़कात, फराइज के ताल्लुक से नहीं पाई जाती। अगर हम ये मामूल बनाए ना, हर महीने एक किताब, कुछ ना भी हो तो हर साल 12 किताबें जमा करेंगे, 10 साल में 120 किताब हो जाती है। एक छोटी सी लाइब्रेरी तो होगी खान खुद बखुद, माशाल्लाह। ये सवाब जारिया है, लोग इल्म हासिल करेंगे, हम मर जाएंगे, ये लाइब्रेरी आगे बढ़े। और पता नहीं एक आदमी किस चीज को उठा ले, क्या पढ़ ले, उसकी जिंदगी कहाँ बदल जाए, किस रुख पर वो काम आ जाए, और उसका सवाब हम तो मर जाएंगे, वो अदा होते रहेंगे। ये बंदा है कहाँ अमल कर रहा है, तुम्हारी किताब थी जो लेकर गया, बड़े फायदे याद रखें। वरना दीनी किताबों का मामला क्या मालूम, हमारे पास ये उधार ली जाती है, और एक लेके दूसरे को दे देता, दूसरा तीसरे को, अरे बहुत सवाब मिल रहा आपको, अरे भाई ठीक है सवाब मिल रहा, किताब कब वापस आएंगे। मिजाज बन गया ना फ्री का, वो छोड़कर खरीद कर पढ़ने का मिजाज डाले। और हर आदमी एक किताब हर महीने ले जाएंगे अपनी हैसियत के एतबार से। ठीक है, भाई के पास है, रहने देना। भाई के पास कपड़े, तो आप कपड़े नहीं खरीदते, नहीं, भाई के पास बहुत कपड़े, भाई के पास बहुत गाड़ियां हैं, भाई के पास बहुत बंगले, तो आप नहीं करते अपना काम, आप अपना करते ना। भाई के पास 10 पलंग है तो आप अपने घर में पलंग नहीं लेते, नहीं, भाई के पास बहुत है ना, अपना सब आप करते हैं, हर चीज का आप करते हैं। एक घर में 2 बच्चे एक ही क्लास में, तो क्या आप एक ही सिलेबस की बुक खरीद के लाते, दोनों को लाते हैं ना अलग। दीन के मामले में क्यों कंजूस? तो कम से कम एक छोटी सी लाइब्रेरी हर इंसान के घर में हो, और फिर देखिए कैसा दीन का माहौल, एक इल्म का माहौल बनता जाता है। इसी तरह 11वां नुक्ता है, उलमाओं को अपने घर बुलाए। ये बड़ी अहम बात है कि इज्तिमात रखे और उलमाओं को अपने घर पर बुलाए। वो उलमा जिनकी नजर आपकी इस्लाह पे हो, आपके मामलात पे हो, आपके बच्चों के बिगाड़ पे हो, ताकि वो फौरन इस्लाह करे। आप यहाँ ये नजर आ रहा है, यहाँ ये नजर आ रहा है, वहाँ वो नजर आ रहा है,
ٹھیک ہے, اور وہ آپ کی اصلاح کرے, آپ کو سدھارے, آپ کو بتائے, ہمیں بتائے ہم سے کہاں چوک ہو رہی, یاد رکھیے اس کا بھی نظم. اسی طرح جو ہے 12واں نکات جو ہے, اور انشاءاللہ میں خاتمے کی طرف جا رہا ہوں, کہ بچوں کے لیے دینی تربیت کا نظم ہے. دینی تربیت کا نظم اسی لیول کا نظم ہو جس لیول کا اسکول کا نظم آپ دیتے ہیں. اسکولنگ کیسی دیتے ہیں بچوں کو؟ بچہ پیدا ہوا باپ فکر میں, ارے کیا ہوگا بچہ پیدا فکر میں, کون سے اسکول میں ڈالوں گا, ذرا وہ سوچا, ارے بچہ تو ابھی پیدا ہی ہوا نا, نہیں پہلے سوچ کے رکھنا پڑتا, 2.5 سال میں تو ڈالنا ہے. CBSE ڈالوں گا, اسٹیٹ بورڈ ڈالوں گا, IGCSE ڈالوں گا, ICSE ڈالوں گا, اس کے حساب سے پھر انکم کیسا بڑھاؤں میں تاکہ اس کو یہ بورڈ میں ڈالوں گا اتنا خرچہ, وہ بورڈ میں ڈالوں گا اتنا خرچہ, پھر اس کے رجسٹریشن فارم کے لیے رات بھر جا کے بستر لے کے سو رہا اسکول کی باہر, ہوتی ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ فارم ملتا ہے, تو لڑائی جھگڑا کر کے فارم لاتا ہے, بچے کو داخلہ دلواتا ہے, بچے کو احساس بھی ہوتا ہے کہ باپ خود لینے آتا ہے, خود چھوڑنے آتا ہے, بارش ہوتی تو چھتری میں لے جاتا ہے, رکشے میں چھوڑ کے آتا ہے, پڑوسی کی کار میں لے جاتا ہے. یہ ہے دینی نظم, اور ہزاروں روپیہ خرچ کرتا ہے, اور ہمیشہ بولتا ہے بیٹا بہت خرچ کرے پڑھائی پہ اچھا پڑھو, بیٹا بہت خرچ کرے پڑھائی پہ اچھا پڑھو. اب دینی نظم کیا ہے؟ میں نے کہا اسکول کے جیسا ہونا چاہیے. کیوں میں کہہ رہا ہوں اس سے بھی زیادہ بول. دینی نظم کا کیا حال ہے؟ بچے کو عربی میں ڈالنے کا, ابھی کب ڈالتے ہیں؟ آپ کے بچے کو قرآن نہیں آتا, سب لوگ بول رہے میرے بچے کو قرآن نہیں آتا, 10 سال کا ہو گیا نا. اب سوچتا ہوں میں کسی کے پاس, چلو آپ اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو مدرسے میں ڈالتے ہیں. آپ اس کے لیے دیکھیں مدرسہ تلاش ہو رہا, اس کے لیے ایک معلم تلاش ہو رہا, سب سے کم پیسے کون سے مولانا لیتے, ذرا ان کو تلاش کر کے لاؤ عربی پڑھانے کے لیے. ایک مولانا مل گئے, بولے یہ لیتے ہیں, وہاں جا کے کیا مولانا کتنے آپ فیس لیں گے؟ وہ بولے 600. اللہ سے ڈرو مولانا, 600 روپے آخرت میں کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ تم اللہ کی کتاب پڑھاتے پیسے لیتے, اس کے لیے حرام ہے تمہارے لیے, یہ ہو جائے گا, اس لیے تمہاری حالت ہے, اس لیے بیچارہ بولتا ہے مت دو, فری پڑھا دو, جاؤ. نہیں, ان کے بعد نہیں پڑھانے کا. وہ اور استادنی ماں ہوتی ہے نا, خالائیں, عورتیں جو پڑھاتی ہیں ان کو دونوں, عورتیں کم لیتی 200 روپے. ماشاء اللہ, چلو کتنا سستا ہو جا رہا, پر ڈے 5 روپے 7 روپے پڑتا اپنے 30 دن مہینے کے حساب سے 200 روپے. اس میں بھی خالہ ادھر بچہ نہیں آیا تو تھوڑا سا فیس واپس ریٹرن کم دیں گے ہم, ایڈجسٹ. وہاں ہزاروں بھر رہا ہے, سوچ کر بھر رہا ہے, چھوڑنے جاتا ہے, لانے جاتا ہے, سب کچھ یہاں دیکھیے. اب اس کے بعد عربی گیا نہیں گیا, سالوں سال نہیں پوچھتا, اسکول میں ڈیلی رپورٹ ہو رہی, وہ آج کیا ہوا, یہ سیمسٹر کا کیا حال ہوا, وہ ہوا. ایسا کتنے بار ہوتا ہے کہ اس استاد سے مل کر پوچھتے میرا بچہ کیسا پڑھا دین کے نام, کتنے سورے اس نے یاد کر لیا, آج تک کیا کر رہا ہے, اس میں ہے نہیں ہے شعور اور بصیرت, دین کو سمجھنے کا اس میں جذبہ ہے نہیں ہے, پیدا ہو رہا ہے تو بھی نہیں. وہ اس لیے میں اسکول یا اس سے زیادہ اس کو اہمیت دی جائیں گے, اس سے زیادہ. ورنہ دین کے جب بھی معاملہ ہوتا ہے ہم بہت کمتر اس کو کر دیتے, یاد ہے نا. اور بچے کا ذہن بھی ویسا بن جاتا ہے کہ دیکھو اسکول تو میں جاتا ہوں, میں جا کر سیکھتا ہوں, استاد پڑھانے آتا ہے گھر کے اوپر, اس کو ڈانٹتے بھی ابو کبھی, اس کے بارے میں برا بھلا بھی بولتے رہتے, وہ ایسا ہے ویسا ہے, وہ فلاں کرتا ہے, وہ ایسا کرتا. ٹیچر کے بارے میں کبھی نہیں بولتے. ہم نے ایک ماحول بنا دیا دین ناقص, اور دنیا کو ہم نے اعلیٰ کر دیا, جس کا نتیجہ ہر جگہ چھلکتا ہے, ہر جگہ چھلکتا ہے. یاد رکھیے, اللہ رحم کرے, ہے نا. ایسے کتنے گھر ہیں جن کی چھت غلطی ہوں گی, بہت کم گھروں کی چھت غلطی ہے, RCC کی ہوتے, لیکن ایسے کتنے مسجدیں ملیں گی جن کی چھتیں غلطی ہے, ہمیشہ غلطی, کیونکہ 100 لوگ مشورہ دیتے ہیں نا, اپنا گھر کا کام تھوڑی جو پرفیکٹنس سے کیا جائے, مسجدوں کی چھت گلیں گے, 25 سال میں ان کے اکھڑنا چالو ہو جائیں گے. یہ ہم نے کہا دین ناقص, دنیا سب سے اعلیٰ, ہے نا. اب کہیں جا رہے ہیں آپ, مسجد کے لیے فرشی چاہیے, تو اس کو بولتے انہیں بھی سیکنڈ پورا خراب والی لگتا, مسجد کے لیے ہونا تو یہ ہے. پھر اللہ سے دعا, اللہ مجھے دنیا کی سب کچھ نعمت دے دے, اور اللہ کی راہ میں خرچ, سب سے ادنا سکہ سب سے کھوٹا روپیہ ہوتا ہے, اور پھر دعائیں ہوتی ہے اللہ سب سے اعلیٰ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مزاج ہم بنائے. تو بہرحال تو ہم اسکول کی طرح جو ہے ایک نظم بنائیں بچوں کی دینی تربیت کا. یہ نہ ہو تو اگلی نسل کو ہم بیکار چھوڑ کر جا رہے ہیں. انسان دنیا میں کیا کماتا ہے, مجھے بتائیے, کیا کماتے ہیں آپ اور میں, کیا چھوڑ کے جائیں گے آپ اور میں دنیا سے جب جائیں گے؟ یہ اولاد کے علاوہ کیا ہے آپ کے پاس, کیا لے جائیں گے؟ بولیے, کچھ نہیں. یاد رکھیں, یہ اولاد, اور یہی خراب ہو جائے تو پھر کیا کمایا دنیا میں, فیل گئے ہم, ناکام رہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے جس چیز کو ہم یاد رکھیں گے وہ یہ ہے, گھر میں جو ہے گھریلو کاموں میں اپنی جو ہے گھر والوں کی آپ مدد کریں. یہ بھی ایک بہت زبردست ذریعہ گھر میں اصلاح. سمجھ آپ کی, آپ وقت سے پہلے کبھی جلدی گھر جا رہے ہیں, اپنی بیوی کی کام کاج میں مدد کر رہے ہیں, گھر کی عورتوں کام کاج میں مدد کریں, بڑی اہم چیز ہے. اس سے ایک سوشل ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتے ہیں, اور بہت بیٹھے بیٹھے نقطے پر اصلاح, نقطے پہ اصلاح, پوائنٹ پر اصلاح ہو سکتی ہے. آپ گھر میں آپ دیکھتے ہیں تو کیسے پتا چلے گا کیا بگاڑ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ فرماتی ہے, آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ جو ہے بہت سارے گھر کے کام خود کرتے ہیں, جیسے کہ آپ بکری کا دودھ دھو لیتے, آپ اپنے کپڑے پر پیون لگا لیتے, آپ اپنے جوتوں کو سی لیتے ہیں نا. بازار سے جب آدمی یہ سب کریں گا تو بات چیت چلتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں, یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے اصلاح کرنے کا. ورنہ سوشل ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کریں گے تو اصلاح نہیں ہو سکتی بیوی بچوں کی عادت. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ہم چیز کو یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جو ہے ہم اس بات کو طے کریں گے کوئی فضول خرچی نہیں, ڈیکوریشن نہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے فیشن پرستی اور دکھاوے سے اجتناب کریں گے, ورنہ گھروں کی اصلاح بہت ناممکن ہو جاتی ہے.
کیا کیا چیزیں اس میں یاد رکھیں گے اس پوائنٹ کے اندر؟ ایک تو فضول خرچ، دوسرا ڈیکوریشن، اس لیے کہ اس میں اتنا پیسہ انسان ڈالتا ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں حلال ہے انسان کو اگر اللہ نے طاقت استاد دی، لیکن ہر حلال کام کا کرنا ضروری نہیں ہے آپ کو. نہیں اتنا پیسہ ہے تو اتنا ڈیکوریشن، اتنا فلاں، اتنا یہ، اتنا ایسا، اتنا وہ، ضروری نہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جہاں آپ کو ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے فیشن پرستی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو ہے فیشن پرستی اور دکھاوا، یہ بہت سارا ہمارا مال ضائع کر دیتے ہیں، جس سے ہم بہت سارے اصلاح کے کام کر سکتے ہیں اس مال سے. فیشن پرستی اور دکھاوا، ہر اچھی چیز کو ہم کو لینا ہے، اور ہر جو چیز جدید چل رہی ہے وہ ہمارے کو ضروری ہے. حتیٰ کہ فیشن دوسروں کو دیکھ کر عمل کرنے کا یہ حال ہو گیا کہ جیب کے اندر اتنا بڑا موبائل رکھ لیں، اچھی بات ہے، اللہ نے دیا تو لیجیے، لیکن اگر اسکرین بھی چینج کرنا تو آتا نہیں، ذرا کر دیں گے کیا؟ تو کیوں لے کے گھومتا میرے بھائی ایسی چیز جو تو استعمال نہیں کرنا جانتا؟ 25-30 ہزار تو نے فضول ڈال دیا، اس کے بدلے اتنے مصارف تھے اس کے، اتنے جگہ ہم خرچ کر سکتے، جس کی کوئی انتہا نہیں. آج دعوت و تبلیغ کے لیے کیا ہمیں دینی لٹریچر کی ضرورت نہیں ہے؟ آج غیر مسلموں میں اسلام پہنچانے کے لیے ہمیں کتاب نہیں ہے، اس کے لیے پیسہ، اور آپ ایسی چیز لے کے گھوم رہے، اس کا استعمال ہی آپ کو نہیں آتا ہے. اللہ نے دیا ہے استعمال کی چیز ہے تو آپ لاکھوں اور کروڑوں کے لیے اسلام روکتا نہیں، لیکن آپ غیر ضروری فضول لوگوں کو صرف بتاؤں کہ میں یہ حیثیت کا حامل ہوں، سماج میں یہ مقام ہے میرا، یہ عجیب بات ہے. اور پھر یہ جو فیشن پرستی اور فضول خرچی ہوتی ہے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے حرام خوری، رشوت خوری، سود خوری میں آدمی ملوث. کیونکہ اب تو کسی بھی ذریعے سے پیسہ لانا اس لیے کہ بتانا میری شادی ایسی ہو، میرے کپڑے ایسے ہو، میرے بچے ان گاڑیوں میں گھومیں، میرے گھر کے سامنے یہ کھڑا ہو، میرے گھر. کیا ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی؟ ضرورت کی چیزوں سے اسلام نہیں روکتا، لیکن آپ بے فضول کریں اور اپنی چادر سے زیادہ کریں، یہ اپنی نفس سے ظلم ہوتا. اور بہت سی بار معاشرے میں بگاڑ فیشن پرستیوں میں. فیشن پرستی آج دیکھیں نا کس حد تک مردوں میں فیشن پرستی نہیں پائی جاتی. مرد زیادہ سے زیادہ پہنے گا، کتنا بھی فیشن کرے گا تو اس میں کچھ بھی حرام کاریاں اکثر نہیں ہوتی. اگر فیشن بھی کرے تو زیادہ سے زیادہ کپڑے پہن رہا ہو، فل سے فل پہن رہا. عورتوں کی فیشن پرستی کے حال کپڑے ختم سے ختم ہوتے جا رہے ہیں کہ بس صاحب تو ایسا آیا کہ کپڑے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ 2-4 ڈریس پہن کے آ گیا، مطلب مرد، اور بیوی کو دیکھ لیا تو لگا شاید پیسے ختم ہو گئے، اسی کپڑے لیتے اس کو لے ہی نہیں پایا بیچارہ. ہاں ہوتا ہے حالت یہی. فیشن ہے بولے کم کپڑے پہننا، اور شیطان نے کیسا گھمایا کہ عورت کم کپڑے پہنے تو فیشن ہے، مرد زیادہ سے زیادہ پہنے. مرد کا حالت یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے، جوتوں سے نیچے لڑاتے ہوئے گھوم رہا ہو، اور اس کی بیوی کو دیکھے 3/4 پہن کے گھوم رہی ہے. مطلب اس کو کپڑا زیادہ ہو گیا جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کو جہاں ڈھانپنا ہے اس نے کپڑا چھوٹا کر دیا. تو فیشن پر جتنی چادر اتنے پیر پھیلا، انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کی اصلاح ہوں گی، اور بہت سارا پیسہ اپنا بچا پا کر ہم صحیح جگہ اس کو استعمال یوز کر سکیں گے. اور آخری جو 2 نکات بڑے امپورٹنٹ اس کو یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں کن لوگوں کے ساتھ آتے جاتے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، اس کا آپ کو پورا نالج ہوگا. یہ بہت اہم چیز. آپ بچوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو تربیت دیتے ہیں، کالج لائف میں چلے گئے، اسکول لائف میں تھوڑے سے بڑے ہو گئے، ہائر کلاسز میں چلے گئے، اور ان کے دوست اور ان کی سہیلیاں ان کو مکمل برباد کر دیتے ہیں. بہت نازک فیز ہے لائف کا، بہت ہم کو آگاہ رہ کر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہاں اگر زیادہ آپ نے کھینچا تو معاملہ آپ کو ہی پتا ہے کہ وہ تاگا ہاتھ سے، وہ رسی ہاتھ سے ٹوٹ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے. تو باپ خود ڈرتا اپنی عزت. ایسے واقعات کے گواہ کئی نوجوان اور کئی لوگ دیں گے کہ جن کی بچیوں کو غلط کام کرتے پایا گیا، گھر جا کے بولے تو الزام انہیں لڑکوں پہ لگایا جنہوں نے وہ کیا. تم کا کو بول رہے تمہارا ہی کچھ گڑبڑ دکھ رہی، میری بچی بہت اچھی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ جو بھی ہے اپنی عزت بچانا ہے، تو آپ پر الزام لگا دیں گے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ کن کے ساتھ اٹھتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اگر ہینڈ سیٹ یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، موبائل یوز کر سکتے ہیں تو کہاں یوز کرتے ہیں. ہم نے کھلی چھوٹ دے دی. یاد رکھیے یہ موبائل فونز نے جو نقصان پہنچایا، آج ایک زمانہ تھا ہزاروں اور لاکھوں روپے دے کر جن گناہوں کو ہم آسانی سے نہیں کر پاتے پیسے کے باوجود، آج ان گناہوں کو صرف 10 روپے کے ریچارج کر کے آپ گھر کے کونے سے علاقے سے کر سکتے ہیں ان گناہوں کو بآسانی، اور ہم بڑے آسانی سے دے دیتے ہیں. آج حالت یہ کہ بچہ باپ اور ماں سے زیادہ اینڈرائڈ ہینڈسیٹ کو پسند کرتا ہے. باپ آتے ہو جاتا جیب میں سے نکالا بیٹھ، وہ بولتا حضرت اب تم جاؤ ادھر سے، میرا کام کرنے دو. پسند بھی نہیں کرتا. اگر کسی کے پاس ہینڈسیٹ نہیں، یہ انکل تو عجیب انکل ہے ہینڈسیٹ میں، چل. آپ دیکھیے کس طرح سے حالت ہو چکی ہے، کس طرف ہم جا رہے ہیں، اس کو تھوڑا غور کرنے کی ضرورت. اور اس پہ کوئی غور نہیں کر رہا. نہیں میرا بچہ تو ماشاءاللہ اتنا ہوشیار ہے، 1 لاکھ بنا لیتا گیم کے اندر فوراً. ہاں اینڈرائڈ تو اس کے دائیں ہاتھ کا کھیلے، اور یہ سسٹم تو یہ فلاں ہے. کنٹرول نہیں ہے. دیکھیے سکھانا اچھی بات ہے، جدید ٹیکنالوجی سے جوڑیے، لیکن کنٹرول کے اندر. آپ کا بچہ اگر موبائل یوز کرتا ہے تو کب ریچارج کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کتنا کرتا ہے، کیا ضرورت ہے. اگر گاڑی چلاتا ہے لڑکا اور لڑکی تو پیٹرول ڈالتا ہے، کہاں جاتا ہے، اتنی ضرورت ہے کیا اس کو ہر مہینے کی. ٹیوشن کالج جاتا ہے تو وقت پر پہنچتا ہے، وقت وہاں سے نکلتا ہے کیا. اس کے دوست اور سہیلیاں کون ہیں، اگر وہ باہر جاتا ہے تو آپ کو بتا کر جاتا ہے، کسی جگہ جاتا ہے دوست سے گھومنا چاہتا ہے کبھی بتا کر جاتا ہے کیا اس بات کو. اور آپ کے پرمیشن کے بغیر آپ کے بچے کو اس کی اجازت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ای میل اکاؤنٹ کریٹ کرے، فیس بک اکاؤنٹ کریٹ کرے، یا کوئی سوشل
نیٹ ورکنگ ویب سائٹ پر اکاؤنٹ کھولے, اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے. کوئی بچے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے آپ کی, ورنہ یہ اجازت دے کر اتنے سارے دروازے آپ کھول دیتے ہیں, جتنے گناہ کے دروازے آپ کو باہر بھی نہیں دیکھنے کو ملیں گے, وہ ایک بند اس کے اندر اتنے دروازے ہیں. بہت ضروری یاد رکھیے, ورنہ لوگ رو رہے بچی کو اتنی تعلیم دی, بچی نے حرکت یہ کر لی, فیس بک پہ شادی کر لی. اللہ رحم کر, بچے کو اتنی تعلیم تربیت دیے, وہ بھگا کے لا لیا, پوری مصیبت لا لیا, وہ فلاں کی بیٹی ہے, پورا تماشا کھڑا ہوگا. سمجھ رہے آپ بات؟ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. تو لہٰذا فل کنٹرول ہو اس چیز پر, والدین کا نظر ہو, اور آپ سونے کا نیوالا کھلائیں, لیکن نظریں ایک دم کڑوی نظر, شک کی نگاہوں سے بچوں کو دیکھیے تاکہ بگاڑنا. ورنہ یہاں لاڑ کی ایکسٹریم حدیں ہوتی نا, میرا بچہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا, ایسے لاڑ کی اہمیت کی بس پھر وہ بولتا میرے ابا بولتے میرا بچہ غلط نہیں ہو سکتا. تو جو چاہے ہم کرو. اور آخری نکات جو ہمارے اصلاح کے لیے آپ ذہن میں رکھیں گے اور ہم کوشش کریں کہ اس کو کوشش کریں, وہ یہ ہے, جس نکات کے لیے میں کہوں گا مردوں کو ہمت لگتی ہے, عورتیں بغیر ہمت کی یہ کام کر سکتی ہیں. آپ بولیں گے ایسا کیا کام ہے جو میں نہیں کر سکتا ہوں؟ ہمت کی بات کریں, دیکھو آج کر کے بتاتا ہوں. اس لیے میں اب آگے کہہ رہا ہوں کیوں ہمت لگتی ہے. مردوں کو ہمت لگتی ہے, عورتوں کو ہمت نہیں لگتی اس کام کے لیے. گھر جانا ہے اور کیبل نکال کر پھینک دینا ہے, ایک ہی کام کرنا ہے, گھر جانا ہے اور کیبل نکال کے پھینک دینا. اس لیے کہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ایک پانی کا گھڑا ہے, رنجن ہے, اس میں صاف پانی بھرنا, لیکن اس میں ایک سوراخ میں سے نالی کا پانی آتا ہے, تو کتنے سال میں آپ اس رنجن میں یا کتنے دنوں میں صاف پانی بھر سکیں گے؟ آپ پانی ڈالتے تو گندا پانی آتا, آپ پانی ڈالتے تو گندا. عقل یہ بولتی پہلے گندے پانی کا راستہ بند کیا جائے, رنجن کو خالی کیا جائے, پھر اس میں صاف پانی بھرا جائے. تو عقیدے کا بگاڑ, فیشن پرستی, معاملات کا بگاڑ, بھاگ کر شادی کرنے کا سسٹم اور فیشن, کپڑے کم سے کم پہننے کا فیشن, بے پردگی کا معاملہ, یہ کہاں سے سیکھتے ہمارے بچے اور ہمارے گھر والے؟ بتائیے مجھے, بتائیے کہاں سے سیکھتے؟ نہیں وہ یہود ہے نا, اسرائیل سے آ کے سکھا کے جاتے ہمارے گھر میں. کب آتے بھائی؟ نہیں وہ تو نہیں آ رہے. کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کیا کیا, 4,500 کا ایک سیٹ ٹاپ باکس لایا, 10-15 کی ٹی وی لائی جو فخر کی علامت ہے, ہر مہینے محنت مشقت کر کے 250 روپے کا ریچارج کر کے دیتا ہوں تاکہ میرے بچے اور بیوی بگڑتے رہے کنٹینیوس. جو کہ تربیت کا تو کوئی نظم دینی نظر آتا نہیں ہے, جو نظم ہے وہ ٹی وی کے ذریعے. اب کیا امید کرتے ہیں آپ سے اس نظم میں کیا نتیجہ نکلنے والے؟ تو اس لیے میں نے کہا اس کو ہمت لگتی ہے کہ تو آپ جا کے وائر جوش میں نکال تو دیں گے, بیوی بولیں گے رہنا ہے کیا میرے ساتھ, تو یہ وائر رہیں گا, تو میں جاری. تو آپ بولیں گے اس لیے نہیں میں تو بیگم بس ایسے ٹیسٹ کر کے دیکھ رہا تھا, گو آن چلنے دیجیے آپ, ابھی بعد میں اگلے فیز میں کچھ تو بھی ٹرائی کریں گے. اس لیے میں نے کہا ہمت کی ضرورت ہے. عورتوں کو ہمت کی ضرورت نہیں, گئے ٹی وی بند کر دی, شوہر آیا ٹی وی کیوں بند ہے, بولا ٹی وی دیکھنا ہے یا میرے کو دیکھنا؟ نہیں بیوی بس ختم, بولا ٹی وی بند, سمپل. ایک قدم آگے نہیں بڑھیں گا انشاءاللہ آپ کا شوہر, سمجھ رہا؟ نہیں ہم تو صرف اسپورٹس دیکھتے, اسپورٹس کا حال تو یہ بال ادھر اور کیمرہ ادھر, اب کیا کریں گے؟ ایڈس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ نہیں ہم تو صرف نیوز دیکھتے. نیوز ریڈر کو دیکھنا مشکل ہے آج, نیوز کیا دیکھتے آپ؟ یہ تو نیوز ریڈر پورے عورتیں ہوتی, اب نیوز کیا دیکھیں گے آپ؟ اب یہ سب چیزیں جان دیجیے, اخبار بھی نیوز آپ کو دے سکتے ہیں اور بہت سارے ذرائع آج نیوز کے, تو یہ سب چھوٹے چھوٹے بہانے, اس کو چھوڑیے, اس کا بگاڑ بہت بڑا اور بہت عظیم ہے. تو لہٰذا اگر آپ اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں تو اصلاح جو بگاڑ آنے کی وجہ یہ کیبل چینل, لہٰذا اس کو اپنے گھروں سے ختم کیجیے, ورنہ امید نہیں کی جا سکتی کہ گھروں کی اصلاح ہو. کھا رہا ہے تو یہ ایسا کھا رہا ہے, سو رہا ہے تو جوتوں میں سو رہا ہے, چل رہا ہے تو فلاں چل رہا ہے, گلے میں لاکٹ پہن لیا سلیب کرے, بھائی یہ لاکٹ سلیب ہے, نہیں فیشن ہے, اپنا ہیرو پہنتا ہے تو اپن کیسے نہیں پہنیں گے؟ سونا اور چاندی اپنے جسم پہ چڑھا لیا, یہ حرام ہے اسلام, نہیں فلاں. یہ سب کہاں سے بگاڑ آ رہا ہے؟ بگاڑ کی وجہ یہ ٹی وی, یاد رکھیں. اب بولیں گے اب ٹی وی سیٹ کو لے آ کے کیا راستے میں رکھ کے پتھر مارنے لگوں, لوگوں کو رجم کروں؟ ٹی وی سیٹ میں کہہ رہا ہوں غلط ہے, وہ کیبل جو آ رہا ہے, ٹی وی اچھی چیزیں بھی آ سکتی ہے, لیکن پھر کہہ رہا ہوں یہ ایک بہت گھاتک چیز ہے. کنٹرول کر سکتے ہو تو ٹھیک, نہیں کر سکتے تو اس کا بند کر دینا ہی ایک واحد سولوشن اور حل ہے. ورنہ آپ 1 گھنٹہ عربی بھیجیں گے اور 3 گھنٹے پکچر دیکھ رہا ہے روز, کیا اسلام؟ آپ 1 گھنٹہ جو آدھا گھنٹہ اس کو ذکر و اذکار سکھا رہے اور وہاں بغیر کچھ کی کیوں گانے سیکھتا؟ اللہ رحم کرے, یہ ماحول ہی ایسا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ ایسا کون سا انسان اس کو 10 گانے یاد نہ ہوتا, ایسا کوئی بھی نہیں. ہم لاشعوری طور سے یاد کر لیتے کہ اتنے جگہ سنتے ہیں اس کو. ہندوستان کے ماحول میں آپ دیکھیں لاشعوری طور سے یاد ہو جاتا ہے. تو ویسے ہی پریشان حال ہے ہم لوگ تو اس سسٹم سے, ان حالات سے, اس ماحول سے, اور اس پر گھر میں بھی آپ نے لا کے رکھ دیا کہ پکا پورا حفظ بالکل ایک دم پکا کر لو, یہاں باہر سن کے اور یہاں پورا ریپیٹ کرو. اور پھر بول رہے کہ بچے ایسے کیوں نکل جا رہے ہیں, یہ خالد بن ولید کیوں نہیں بنتے ہیں, یہ ابو ہریرہ کیوں نہیں بنتے ہیں, یہ جو عمر اور عثمان نہیں بننے والے نا, کہ تو دیکھ ہی نہیں رہنا ان لوگوں کو, ان کو تو پتہ ہی نہیں عمر کون ہے اور عثمان کون ہے, ابو ہریرہ کون ہوتے ہیں, ان کو جو پتا ہے وہ یہ سب. بہرحال ٹی وی کو ختم کیجئے تو 50% اصلاح آج ہو جاتی ہے, آج رات ہو جاتی ہے. ٹائم ایکسٹرا بچیں گا, بچے پڑھائی میں اچھے ہو جائیں گے, میاں بیوی کے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے. ورنہ شام میں تو بیوی کو میاں بھی اچھا نہیں لگتا, اگر جلدی آ گئے جلدی آ گئے 9 بجے کے بعد آؤ, جاؤ چل نکلو ایسے, تو 9 بجے تک پرائم پروگرام چل رہے, 7 سے 9 تو شوہر بھی ڈسٹرب نہیں کر سکتا بیوی. حالت یہ بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم
اس فتنے کو اپنے گھر سے نکالے یا تو اتنا کنٹرول میں ہو کہ صرف جو ہم چاہے وہ اس پر آئے. اور اسلامی چینل کے نام پہ بھی جو ناچ گانا ہو رہا ہے وہ بھی میں کہوں گا اسلامی چینل بولے تو وہ چینل ہو جو حقیقت میں کتاب و سنت کی تعلیم کرا رہا ہے. ورنہ ناچ گانے بھی ہوتے اسلامی چینل پہ تھوڑے الگ انداز سے، اور بس فرق یہ ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ چند نکات تھے جو میں نے مناسب سمجھے کہ آپ کے تمام کے سامنے رکھوں. ہو سکتا ہے ہر حالات میں یہ ہر نکات سوٹیبل نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اسی طرح کا ماحول یہاں نظر آتا ہے. اصلاح کے بھی انداز اسی طرح کے کچھ نہ کچھ ہوں گے ہمارے. بہرحال ان چند نکات کو رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا سمجھنا، اس پہ عمل کرنا آسان کریں. ہم تمام کے لیے اپنے گھروں کی اصلاح کرنا آسان کریں. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.